السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے آصبی چکر۔ بندرگاہ کا علاقہ سر شام ہی سونا ہو جاتا تھا۔ گودی پر کام کرنے والے مزدور 5 بجے کام بند کر کے چھٹی کر جاتے تھے، اور اس علاقے میں موجود کلیئرنس اینڈ فارورڈنگ ایجنسیاں بھی 6 بجے تک بند ہو جایا کرتی تھیں، جس کے بعد 7 بجے تک سناٹا چھا جاتا۔ گرمیوں میں سورج 7:30 بجے کے لگ بھگ غروب ہوتا ہے، اور اندھیرا پھیلتے پھیلتے 8 بج جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اندھیرا پھیلتے ہی اطراف میں عشرت کی گلیوں کے گنڈوں کا راج ہو جاتا ہے۔ وہ راہگیروں کو روک کر منشیات اور لڑکیوں کی آفر کرتے ہیں۔ اس وقت ان اطراف میں آنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو یا تو کسی منشی چیز کے طلبگار ہوتے ہیں یا پھر کسی خوبصورت اور گداز بدن کے۔ کسی کے نظر آنے سے قبل ہر طرف سناٹا ہی نظر آتا ہے، مگر آنے والا جیسے ہی ایک خاص مقام پر رکتا ہے، فوراً ہی بھرا مار کر وہ لوگ نکل آتے اور آنے والے کو گھیر لیتے۔ پھر یا تو وہ اپنے مستقل آدمی کے ساتھ چلا جاتا، یا پھر جو زیادہ چڑ زبان ہوتا وہ اسے ہتھیا لیتا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ نیلے رنگ کی فوکسن ویگن رکی، مختلف گلیوں سے 6-7 گنڈے نکل کر کار کے گرد کھڑے ہو گئے۔ نوارد نے اتر کر کار کے عقبی سیٹ سے ایک سیاہ رنگ کا وزنی بریف کیس اٹھایا اور دروازہ بند کر کے مقفل کرتا ہوا مڑا۔ پھر ان لوگوں کو دیکھ کر چھٹک گیا۔ یہ ایک لمبے سے قد کا، درمیانی جسامت کا آدمی تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی اور کینہ توزی اور خونخواری کے تاثرات سے آلودہ تھیں۔ جبڑوں کی بناوٹ اور دہانے کا پھیلاؤ بھی اسے ایک شفاق فطرت آدمی ظاہر کر رہا تھا، جسے مضبوط اور کثرتی نظر آ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ نوارد نے کہا۔ اس کا لہجہ حد درجے سرد اور خونخوار تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گنڈے بھی کپکپا گئے، مگر پھر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کچھ چاہیے صاحب کو؟ نہیں، اب راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو پھر لاڈ صاحب یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ دوسرے نے کہا۔ شاید نماز پڑھنے، کسی تیسرے نے لقمہ دیا، اور اس کے ساتھ ہی نوارد کے چہرے پر شکنیں پڑ گئیں اور آنکھوں میں خون سا اتر آیا۔ سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کی آنکھیں کسی سانپ ہی کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ تم دونوں سامنے آ جاؤ، وہ سانپ ہی کی مانند پھنکارا تھا۔ کیوں؟ لاڈ صاحب کہنے والے نے سینہ پھلا کر کہا۔ میں تم کو یہاں آنے کا مقصد بتاؤں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ وہی گنڈا گرایا۔ یہاں عشرت کا سکہ چلتا ہے، کسی اور کی دال اب یہاں نہیں گلتی۔ تو پھر خاموشی سے میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ جب بھی ممکن ہے پیارے، جبکہ تم اپنی آمد کا مقصد بتا دو گے۔ وہی گنڈا پھر بولا۔ آؤ میں مقصد بتاؤں، نوارد نے بڑے خونخوار لہجے میں کہا۔ پھر جھپٹ کر اسی گنڈے کی گردن ایک ہاتھ میں دبوچ لی۔ اس گنڈے کو ایسا لگا جیسے اس کی گردن کسی آہنی شکنجے میں جکڑی گئی ہو۔ وہ اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا، مگر نوارد کی گرد اس کی گردن پر ہلکی ہونے کی بجائے لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی۔ چند لمحے کی جان توڑ جدوجہد کے بعد اس کے ہاتھ پیر سست پڑنے لگے، اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ نوارد نے اسے اس طرح اچھال دیا جیسے وہ کوڑا کباڑ ہو۔ وہ گنڈا گرفت سے آزاد ہوتے ہی پٹ سے سڑک پر گرا تھا۔ کیا تم نے اسے مار دیا؟ ان میں سے 2-3 بیک وقت بولے۔ اگر مر بھی گیا تو کیا ہوا؟ نوارد گرایا۔ اس صورت میں تم زندہ یہاں سے نہ جا سکو گے۔ اچھا۔ نوارد کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا، مگر لہجے کی سختی برقرار تھی۔ ہاں، ہم اپنے ساتھی کو مارنے والوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے، ایک نے کہا، اور پھر گھر گھر کی آوازوں کے ساتھ 8-10 لمبے پھل کے چاقو کھل گئے۔ نوارد ان کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کوئی استاد اپنے ان شاگردوں کو دیکھتا ہے جو داؤ پیچ سیکھ رہے ہوں۔ میں تم سے اچھی طرح محفوظ ہو سکتا تھا دوستو، مگر میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نوارد نے رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ مگر ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، کوئی گرایا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ تو پھر اس کھیل کو میری واپسی تک کے لیے ملتوی کر دو۔ تم کوئی لاٹ گورنر نہیں ہو جو تمہارا حکم چلے گا، تو کیا تم لوگ پیٹر کو ناراض کر سکتے ہو؟ نوارد گرایا، اور ایسا ہی لگا جیسے ان سب کو بجلی کا شاک لگا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھے ہو گئے تھے۔ تم پیٹر کو کیا جانو؟ ایک گنڈے نے کہا۔ اگر تم عشرت کے آدمی ہو تو تم کو گریٹ فادر کے بارے میں ہدایت ضرور ملی ہوگی، نوارد نے سرد لہجے میں کہا۔ تم گریٹ فادر ہو؟ ہاں، اور پیٹر کا مہمان۔ نوارد کا لہجہ سرد اور خشک تھا۔ پھر بیکار میں تم نے اتنا لفڑا کیا، دوسرا گنڈا چاقو بند کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، آتے ہی تم کو نام لے دینا چاہیے تھا، تیسرا بولا۔ اب کیا کہتے ہو؟ جاؤ، راستہ معلوم ہے؟ ہاں، نوارد نے کہا، اور وہ لوگ راستے سے ہٹ گئے۔ چند قدم آگے بڑھ کر وہ رک گیا۔ اب سب کے چاقو بند ہو کر جیبوں میں جا چکے تھے۔ اس نے ان سب پر ایک سرد نگاہ ڈال لی اور بولا، تمہارا ساتھی صرف بے ہوش ہے، 10 منٹ بعد ہوش آ جائے گا۔
کوئی بات نہیں، تم جاؤ۔ اوکے ٹاٹا، نوارز نے کہا اور مڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے ٹاٹا کہنے کے انداز میں بھی ایک طنز نمایاں تھا۔ وہ سامنے والی گلی سے کٹ کر تیسری گلی میں داخل ہو گیا۔ بریف کیس اس کے بائیں ہاتھ میں تھا اور داہنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوا، ایک موٹے تازہ گنڈے نے اس کا راستہ روک لیا اور بڑے ٹھنڈے لہجے میں بولا، کدھر چلے بادشاہ ہو؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں۔ گریٹ فادر، نوارز نے کہا۔ غالباً اب وہ یہاں کسی سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس جملے نے جادو کا اثر کیا تھا اور موٹا آدمی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ نوارز لمبے قدم رکھتا ہوا نیم تاریک گلی میں چلتا رہا۔ یہاں دونوں طرف دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ پھر وہ گھوم کر ایک اور گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ کافی چوڑی گلی تھی، گلی سے زیادہ مین روڈ کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس سڑک پر بڑے بڑے ہوٹل بھی تھے اور کلب بھی۔ وہ ایک کلب کے سامنے رک گیا، ایک نظر کلب کے نیون سائن پر ڈال لی، پھر کلب کی بغل میں بنے ہوئے پتلے سے زینے پر چڑھتا چلا گیا۔ 10 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ رک گیا۔ پھر اس نے بڑے زور سے گریٹ فادر، گریٹ فادر، گریٹ فادر 3 دفعہ کہا۔ جیسے ہی اس کے منہ سے تیسری مرتبہ گریٹ فادر نکلا، 10 سیڑھیوں کے بعد والی سیڑھیاں اندر کی جانب دھنس گئی اور تاریک خلا نظر آنے لگا۔ پھر ایک 0 واٹ کا بلب روشن ہوا اور نوارز کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ 10 سیڑھیوں کے بعد اس کے قدموں سے سامنے کی جانب سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ وہ نمودار ہونے والی سیڑھیوں پر اترتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، دھنس جانے والی سیڑھیاں برابر ہو گئیں اور وہ جگہ روشنی سے جگمگانے لگی۔ وہ سیدھا چلتا رہا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے دونوں طرف دروازے بنے ہوئے تھے۔ وہ راہداری کے آخر میں سامنے ہی بنے ہوئے بڑے دروازے کے پاس رک گیا۔ یہاں کراس کرتی ہوئی 2 ہڈیوں کے درمیان انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ گریٹ فادر، اس نے کھوپڑی کے سامنے رک کر کہا اور دوسرے ہی لمحے وہ دروازہ کھل گیا۔ نوارز اندر داخل ہوا۔ یہ ایک ہال کمرہ تھا اور یہاں پر درمیان میں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ تاریک تھا، صرف اس کرسی پر روشنی کا ایک حالہ قائم تھا۔ بیٹھ جاؤ، تاریکی میں ایک ٹھوس اور بھاری آواز گونجی۔ نوارز آگے بڑھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ مال لائے ہو؟ وہی آواز پھر گونجی۔ ہاں، جو سودا ہوا تھا اس کے مطابق بریف کیس میں مال موجود ہے۔ نوارز نے بریف کیس فرش پر رکھتے ہوئے کہا۔ کتنا ہے؟ 22 پاؤنڈ۔ کوالٹی؟ اسی آواز نے پوچھا۔ A1، چیک کر سکتے ہو۔ چیک کرو، اسی آواز نے کہا۔ آواز کی گونج ختم ہونے سے پہلے ہی سامنے والی دیوار سے ایک سایہ سا الگ ہوا اور نوارز کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر وہ نوارز کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی وہ روشنی میں آیا، نوارز چونک پڑا۔ یہ انہی گنڈوں میں سے ایک تھا جنہوں نے کار سے اترتے ہی اسے گھیر لیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی اور آنکھوں میں بلا کی چمک۔ اس نے بریف کیس فرش پر لٹا کر کھولا۔ اندر تہ در تہ پلاسٹک کی تھیلیاں کسی سفید سے صفوف سے بری ہوئی رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک تھیلی کا کونا پھاڑا، پھر تھوڑا سا صفوف چٹکی سے نکال کر فرش پر ڈالا، پھر جیب سے گیس کا لائٹر نکال کر اس کا شعلہ ایڈجسٹ کیا اور اسے روشن کر کے سفید صفوف کی طرف کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد سفید صفوف سے سرخ رنگ کا ایک شعلہ نکلا اور آن واحد میں سفید صفوف سیاہ ہو گیا۔ ویری گڈ، اسی بھاری آواز نے کہا۔ مال کھرا ہے؟ جی ہاں، یہ گہرا سرخ شعلہ اسی بات کا ثبوت ہے، نوارز نے کہا۔ ہم جانتے ہیں، بھاری آواز نے کہا۔ گلابی شعلہ ملاوٹ کی نشانی ہوتا ہے۔ اب میرا مال کہاں ہے؟ نوارز نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے دور جانا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، اسی آواز نے کہا۔ تم یہاں سے سیدھے ایئرپورٹ جاؤ گے اور جہاز سے سردار گڑھ کے لیے پرواز کرو گے۔ یہ بہت برا ہے، نوارز نے بگڑے ہوئے تیور سے کہا۔ ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا معاہدے کے سراسر خلاف ہے۔ اس سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، سمجھے؟ ہم نے اپنی تسلی کے لیے تحقیقات کرائی تھیں تاکہ تمہارے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ اب سب کچھ جانتے ہو تو دیر مت کرو۔ تمہارا مال تمہارے پاس ہے، جنگو ان کو ادائیگی کر دو۔ یس باس، جنگو نے کہا اور نوارز کا بریف کیس بند کر کے ایک طرف اندھیرے میں سرکا دیا اور ویسا ہی دوسرا بریف کیس اندھیرے سے کھینچ کر اس کے سامنے کر دیا۔ نوارز نے خاموشی سے بریف کیس جھک کر کھولا۔ اندر چھوٹے بڑے نئے نوٹوں کی گڈیاں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ نوارز نے ایک گڈی تہ میں سے نکال کر شمار کی اور واپس بریف کیس میں ڈال دی۔ پورے 1,00,000 روپے ہیں، اسی آواز نے کہا۔ مجھے یقین ہے، نوارز نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا اور پھر اسے اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ جنگو ان کو کار تک چھوڑو۔ یس باس، جنگو نے کہا اور نوارز کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے ایک طرف چلنے لگا۔ یہ وہ راستہ نہیں تھا
جس سے وہ اندر آیا تھا، اسی عمارت سے نکل کر جنگو ایک دوسری عمارت میں گھس گیا، پھر تیسری، اور تیسری عمارت سے جب وہ باہر نکلے تو نوارد حیران رہ گیا۔ سامنے ہی اس کی کار موجود تھی۔ وہ حیران سا کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہاں آتے ہوئے اسے بمشکل 2-3 منٹ لگے تھے، جبکہ جاتے وقت وہ کم و بیش پورے 15 منٹ میں وہاں پہنچا تھا۔ اب جب بھی آنا ہو اسی عمارت کے اندر داخل ہونا اور دیوار میں لگے ہوئے لیٹر باکس میں کوڈ 2 مرتبہ دہرا دینا، کوئی نہ کوئی تمہیں لینے پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، نوارد نے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بریف کیس اس نے اپنے پیروں کے پاس رکھ لیا تھا۔ جنگو واپس لوٹ گیا تھا۔ نوارد اسے عمارت میں داخل ہوتا دیکھتا رہا، پھر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی موڑنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ تیزی سے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ بندرگاہ کے علاقے سے نکلنے کے بعد اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ بار بار رسٹ واچ پر نظریں ڈال رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی گاڑی شہر کے کمرشل ایریا میں پہنچی، ایک طرف فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی ہوئی موٹر سائیکل سٹارٹ ہوئی اور اس کے پیچھے لگ گئی۔ دوسرے سگنل سے پہلے ہی موٹر سائیکل سوار نے خود کو کار کی ڈرائیونگ کھڑکی کے قریب پہنچا دیا تھا۔ اس کے جسم پر بھورے رنگ کا ٹھنڈا سوٹ تھا اور آنکھوں پر بڑے شیشوں کی اینک۔ نوارد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر کار ایک جانب روک دی، کیونکہ موٹر سائیکل سوار نے کار روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسے گروہ کا مخصوص اشارہ بھی بتایا تھا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ نے موٹر سائیکل سٹینڈ کی اور اس کی طرف چلایا۔ کھڑکی سے سر اندر ڈال کر اس نے کہا، گاڈ فادر، گریٹ فادر۔ نوارد نے جواب دیا، کام ہو گیا؟ ہاں، مگر اس نے کہنا چاہا۔ کچھ نہیں، باس کا یہی حکم ہے، رقم مجھے دے دو اور تم خالی ہاتھ سردار گڑھ چلے جاؤ۔ جو حکم، اس نے کہا اور رقم کا بریف کیس اس کی طرف بڑھا دیا۔ موٹر سائیکل سوار نے بریف کیس کھول کر دیکھا، پھر مطمئن انداز میں سر ہلا کر بریف کیس بند کر کے کھڑکی سے نکال لیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر جب اس نے باہر نکالا تو اس میں ایک ریوالور دبا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ نوارد کچھ کہتا، اس نے ٹریگر دبا دیا۔ سوں کی آواز کے ساتھ کوئی چیز نکل کر نوارد کی گردن میں لگی اور وہ آواز نکالے بغیر سٹیئرنگ پر جھک گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سفید دھند تھی اور کوئی چیز بڑی تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ پھر دھند صاف ہوتی چلی گئی اور اب وہ اس گھومنے والی چیز کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ چھت میں لگا ہوا پنکھا تھا جو فل رفتار سے گھوم رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس کے لبوں سے نکلا، مگر ہر طرف خاموشی چھائی رہی۔ اسے اپنے سر میں ہلکی سی دھمک کا احساس ہو رہا تھا، ٹیس سی اٹھ رہی تھی جیسے کسی زخم میں سے اٹھتی ہے۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ ایک سجی ہوئی خوبصورت خوابگاہ تھی۔ کمرے میں چاروں طرف اریاں تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں بعض تصویریں ایسی ہی تھیں کہ وہ مرد ہوتے ہوئے جھیپ گیا۔ کمرے میں وہ تنہائی تھا۔ وہ جس بستر پر لیٹا ہوا تھا وہ انتہائی نرم و گداز تھا۔ وہ فرش پر اتر کر کھڑا ہو گیا۔ بڑے زور کا چکر آیا تھا۔ وہ لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ کمزوری ہے، کچھ کھانا چاہیے، جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی سی کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے محسوس کیا جیسے وہ بھوکا ہے۔ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس نے آس پاس کا جائزہ لیا اور اس کی نگاہ کونے میں رکھے ہوئے فریج پر ٹھہر گئی۔ وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ فریج میں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں تھیں۔ وہ مربھکوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ شکم سیر ہو کر کھانے کے بعد اس نے ٹھنڈا پانی پیا اور ڈکار لیتا ہوا فریج بند کر کے ہٹایا۔ وہ بڑی شدت سے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، اپنے گھر سے وہ یہاں کیسے آ گیا، مگر نہیں، وہ گھر میں نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ایک گرل فرینڈ کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں تھا۔ پھر وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گیا، اور وہ کہاں گئی؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس نے اپنی چٹکی بھری اور سی کر کے رہ گیا۔ وہ جاگ رہا تھا، مگر یہ سب کیا تھا؟ یہ اس کے لیے الجھن اور پریشانی کا باعث بن گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سامنے ہی ایک اور دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا اور کسی کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ جو کوئی تھی، عورت ہی تھی اور شاید رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز وہ واضح طور پر سن رہا تھا۔ چند لمحے وہ کھڑا وہاں سوچتا رہا۔ یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی کہ وہ کمرے سے کیوں نکلا تھا۔ اب اس کی ساری ہمدردیاں رونے والی کے ساتھ تھیں۔ کچھ سوچ کر وہ جھجکتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ بائیں سمت برابر 3 بستر بچھے ہوئے تھے جن پر 3 بچے سو رہے تھے۔ بچے اس لیے کہ وہ قد میں 3 3.5 فٹ سے زیادہ نہیں تھے۔ ہر ایک پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تم پوچھنے والے کون ہو؟ عورت نے بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا ہمدرد۔ میرا ہمدرد؟ عورت اس کی طرف مڑی۔ وہ جھجک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اتنی ہی خوبصورت اور پرشباب تھی کہ وہ چونک پڑا۔
اس نے چوڑے گلے والی قمیض پہن رکھی تھی جس سے اس کا سینہ جھانک رہا تھا۔ ہونٹ سیب کے کاچوں کی طرح تھے اور گالوں پر امڑتے ہوئے شباب کی جھلک تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں میخانے بند محسوس ہو رہے تھے۔ ہاں، وہ خواب کی سی کیفیت میں بولا، مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی تھی؟ بتاؤں؟ ہاں بتاؤ، میں تمہارے کام آؤں گا۔ وہ اس پرشباب عورت کے حسن سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا اور اس کی مدد کرنے کے لیے بےتاب۔ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں بد نصیب ہوں، منحوس ہوں۔ کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، وہ بولا۔ اس کے ذہن میں اپنی گلی کے سرے والی مسجد کے پیش امام کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ انہیں دہراتا چلا گیا۔ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے اور انسان کو اس رحیم کریم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا تم منحوس نہیں ہو سکتی۔ مگر میں ہوں، اگر نہ ہوتی تو میرے جگر گوشے قتل نہ ہوتے۔ کیا؟ وہ چونک پڑا۔ ہاں، میرے 3 بچے قتل ہو چکے ہیں۔ کس نے قتل کیا ہے ان کو؟ وہ نروس ہوتا جا رہا تھا۔ ایک درندے نے، ایک قاتل نے، ایک بھیڑیے نے، وہ کرب سے بولی۔ کب؟ کچھ دیر پہلے۔ وہ اپنی خوبصورت اور خوابناک آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر بولی۔ کیا تم ان معصوموں کی لاشیں دیکھو گے؟ ہاں، وہ مدہوشتا ہو کر بولا۔ آؤ ادھر آ جاؤ، وہ بولی اور ان 3 بستروں کی طرف بڑھنے لگی جو ایک طرف بچھے ہوئے تھے۔ قریب پہنچ کر اس نے ایک ایک کر کے ان تینوں کی چادریں ہٹا دیں اور وہ ایک چیخ مار کر دور ہٹ گیا۔ بستروں پر 3 لاشیں تھیں، معصوم صورت بچوں کی لاشیں۔ ان کے سر جسموں سے الگ تھے اور خون لوتھڑوں کی شکل میں جم گیا تھا۔ نہیں نہیں، وہ خوفزدہ انداز میں بولا، خدا کے لیے ان کو ڈھک دو، تم نے میری مدد کا وعدہ کیا تھا۔ وہ عورت اس کی طرف مڑ کر بولی۔ ہاں، مگر ان کو ڈھک دو، اس نے خوفزدہ لہجے میں ہاتھ ہلا کر کہا۔ تو میری مدد کرو، پہلے ان کو ڈھک دو اور پھر بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے رخ پھیرے پھیرے بولا، میری طرف دیکھو۔ وہ چند لمحے کے توقف کے بعد بولی، کیا تم نے ان لاشوں کو ڈھک دیا ہے؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے آنکھیں کھول کر بولا اور پھر اس کے منہ سے ایک سسکی سی نکل گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی مگر اب اس کے جسم پر لباس کا ایک تار بھی نہ تھا۔ اس کا دمکتا ہوا شباب برہنہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں اس قیامت خیز حسن پر جم گئی تھیں اور وہ سمم بکمن اسے گھورے جا رہا تھا۔ میری کوکھ خالی ہے، میری گود خالی ہے، آگے بڑھو اور اس کمی کو پورا کر دو۔ وہ بڑے درد بھرے لہجے میں بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم چاہو تو ہو سکتا ہے، وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ اب اس کے لہجے میں درد کرب نہیں تھا، دعوت تھی، محبت کی شیرینی تھی۔ اس نے دونوں بائیں اٹھا دیں اور اس کے ہوش و واس پر ایک بجلی اور گر پڑی۔ لرزتی ہوئی چٹانوں کے ساتھ اس کا دل بھی ہل گیا تھا۔ آ جاؤ، میری باہوں میں آ جاؤ اور میری کوکھ بھر دو۔ نہیں، اس کے ذہن میں پیش امام کے الفاظ گونجنے لگے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جب حلال طریقہ رکھا ہے تو اسے حرام کیوں کیا جائے؟ اور ان الفاظ کے تحت ہی وہ نہیں کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، اس قیامت خیز حسن سے متاثر ہوتے ہوئے بھی وہ اس پر نہیں جھپٹا تھا۔ اگر یہ پیش امام کے یاد آنے والے الفاظ کا اثر تھا تو یہی اثر اس وقت کیوں نہیں ہوا تھا جب وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کے بستر پر تھا؟ مگر یہ سب اس کے ذہن میں نہیں آ سکا اور وہ نہیں کا اعلان کرتا رہا۔ کیوں نہیں؟ دفعتاً وہ ایک چیخ مار کر بولی، تم نے ہی تو میری کوکھ اجاڑی ہے، تم ہی میرے بچوں کے قاتل ہو، اب تم ہی کو میری کوکھ بھرنی ہوگی۔ نہیں، میں نے ان کو قتل نہیں کیا، وہ سہم کر بولا۔ تم ہی نے ان کو قتل کیا ہے، وہ غرا کر بولی۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدل گئے تھے اور وہ اب ایک خون خوار اور بھیانک عورت نظر آ رہی تھی۔ نہیں، میں قاتل نہیں ہوں، وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ تم قاتل ہو، بھیڑیے ہو، درندے ہو، وہ بڑے بھیانک انداز میں بولی۔ اس کا حسین چہرہ مسخ ہو گیا تھا اور لمبے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر نظر آنے لگے تھے۔ نہیں، خدا کے لیے یقین کرو، میں قاتل نہیں ہوں، وہ چلا کر بولا۔ میرے معصوم بچوں کو تم نے قتل کیا ہے، تم نے، ہا ہا ہا، وہ کہکا لگا کر اس کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، وہ ہذیانی انداز میں بولا اور دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ مگر ایک جھٹکے سے فولادی دروازہ بند ہو گیا اور وہ اس سے ٹکرا گیا۔ پھر گرم گرم سانسوں کی پھنکار سن کر وہ مڑا اور اس کے ہونٹوں سے بڑی کریہ چیخ نکل گئی۔ وہ خوبصورت چہرہ جو اب بھیانک ہو چکا تھا اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے لمبے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا بھر کی خباثت سمٹ آئی تھی اور وہ کسی ایسے بھیڑیے سے مشابہ لگ رہی تھی جو کئی دن سے بھوکا ہو۔
اس کا سر بڑے زور سے چکرایا، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، جیسے بس چند لمحے بعد وہ سینے کا پنجرا توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے ڈوبتے ہوئے ذہن نے آخری مرتبہ اس خوفناک چہرے کو دیکھا اور پھر وہاں تاریکی پھیل گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس کی کمر فولادی دروازے سے لگی ہوئی تھی، پھر اس کے پیر پھسلے اور وہ فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ کیپٹن فیاض بہت جھلایا ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ گزشتہ 4 دن سے عمران کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، مگر عمران تو جیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ نہ ہی فلیٹ میں اس سے ملاقات ہو سکی تھی اور نہ ہی کسی اور ٹھکانے پر۔ اس نے وہ سب ٹھکانے دیکھ ڈالے تھے جہاں عمران کے ملنے کی امید تھی اور جہاں کے بارے میں وہ جانتا تھا، مگر عمران کو نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ سلیمان کو دھونس دھمکی دے کر عمران کا پتہ معلوم کرے، مگر پھر پچھلے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اس بات کا ارادہ ترک کر دیا، اور اس وقت وہ بڑی جھلاہٹ کے عالم میں اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ رفتار زیادہ نہیں تھی، مگر جیسی بھی تھی اس کی جھلاہٹ کا مظہر تھی۔ کبھی سپیڈ بڑھتی اور کبھی بے خیالی میں اتنی کم ہو جاتی کہ پیچھے والے یہ سمجھتے کہ اس نے سڑک کے درمیان ہی رکنے کا پروگرام بنا لیا ہے، لہٰذا وہ ہارن بجانے لگتے اور وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ کر رفتار بڑھا دیتا۔ اس وقت اس کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اس وقت کہاں چلا جائے۔ وہ کسی ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں اس کا کوئی شناسہ نہ ہو۔ وہ تنہائی میں اپنے مشکل کے بارے میں سوچ کر کوئی لائحہ عمل بنانا چاہتا تھا۔ آج کل اس کے پاس جو کیس تھا وہ اس کے لیے درد سر ہی نہیں بنا ہوا تھا، بلکہ اس کا عہدہ اور عزت دونوں ہی داؤ پر لگی ہوئی تھیں۔ کچھ سوچ کر اس نے کار کا رخ ایک بدنام نائٹ کلب کی جانب کر دیا۔ اس نائٹ کلب سے اسے برابر نذرانہ ملتا تھا، اور یہ نذرانہ کسی بھی ہفتے 2000 سے کم نہ ہوتا تھا۔ ایک طرح سے کلب اسی کے ہی زیر سایہ چل رہا تھا۔ ابھی وہ کلب سے دور ہی تھا کہ وائرلیس پر کال موصول ہوئی۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کر کے ماؤتھ پیس سنبھال لیا۔ ہیلو سر، D7 رپورٹنگ، اوور۔ یس کیپٹن فیاض دس سائڈ، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ مقتول کی کار کمپاؤنڈ سے غائب ہو چکی ہے سر، اوور۔ کیا بکتے ہو؟ فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ محکمے کے کمپاؤنڈ سے اگر وہ گاڑی غائب ہوئی ہے تو تم لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اوور۔ سر، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آج 10 بجے تک کار کمپاؤنڈ میں دیکھی گئی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ کدھر گئی، اوور۔ ڈیوٹی پر کون تھا؟ اوور۔ F67 سر، اوور۔ اس سے رپورٹ لی؟ اوور۔ جی ہاں، اس کا کہنا ہے کہ جو آدمی گاڑی لے گیا ہے وہ مستریوں کے لباس میں تھا اور اس کے پاس باقاعدہ گاڑی لے جانے کا گیٹ پاس موجود تھا، اوور۔ پاس پر دستخط کس کے ہیں؟ اوور۔ ڈائریکٹر صاحب کے جناب، اوور۔ لیکن اس گاڑی کے لیے ڈائریکٹر صاحب نے ہرگز گیٹ پاس ایشو نہیں کیا ہوگا، اوور۔ فیاض سرد لہجے میں بولا۔ گاڑی فوکس ویگن ہی گئی ہے جناب عالی، اور اس پر پڑے ہوئے نمبر وہی تھے جو گیٹ پاس پر لکھے ہوئے تھے، اوور۔ اوہو، فیاض کے منہ سے نکلا۔ چند لمحے خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا۔ دیکھو معلوم کرو، کیا ڈائریکٹر صاحب کی اپنی گاڑی خراب تو نہیں ہے؟ اوور۔ یس سر، ابھی معلوم کرتا ہوں، اوور۔ فوری رپورٹ دو، اوور اینڈ سٹاپ، فیاض نے کہا اور بڑے جھلائے ہوئے انداز میں ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کی جھلاہٹ پہلے سے بڑھ گئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ یک نہ شدھ دو شدھ۔ آخر کوئی مقتول کی گاڑی لے جا کر کیا کرے گا؟ اس نے گاڑی کی پوری طرح سے تلاشی لی تھی اور اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں پائی گئی تھی، نہ ہی کوئی ایسی چیز ملی تھی جسے وہ کسی قسم کا کلو بنا سکتا۔ پھر وہ سوچنے لگا، گاڑی اڑا کر کوئی کیا چاہتا ہے؟ اتنا بڑا خطرہ مول لے کر گاڑی اڑانے والوں کا یقیناً کوئی مقصد ضرور ہوگا، ورنہ محکمہ خفیہ کے کمپاؤنڈ سے گاڑی نکال لے جانے کا خطرہ مول نہ لیا جاتا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتا، مگر کال کا اشارہ موصول ہونے کی وجہ سے وہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔ یس اٹ از کیپٹن فیاض، اوور۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، D7 ہیئر، اوور۔ کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ ڈائریکٹر صاحب کی گاڑی صبح سے خراب ہے، بیٹری ایگزاسٹ ہو گئی تھی اور کچھ اور خرابیاں بھی تھیں، اس لیے گاڑی ورکشاپ لے جانے کے لیے انہوں نے گیٹ پاس ایشو کیا تھا، اوور۔ گیٹ پاس پر ڈائریکٹر صاحب کی گاڑی کا نمبر تھا، اوور۔ یس سر، میں نے گیٹ پاس کے نمبر چیک کیے ہیں، وہ ڈائریکٹر صاحب ہی کی گاڑی کے ہیں، اوور۔ اب ان کی گاڑی کہاں ہے؟ اوور۔ وہ اب بھی کمپاؤنڈ میں ہے اور اس کی دونوں پلیٹیں غائب ہیں، اوور۔ گیٹ پاس کسے دیا گیا تھا؟ اوور۔ ڈائریکٹر صاحب کے ڈرائیور کو، جناب عالی، اوور۔ اسے حراست میں لے لو، اوور۔ وہ اس وقت ہسپتال میں ہے سر، اوور۔ کیوں؟ اوور۔ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ اسے کسی طرح سے بے ہوش کیا گیا تھا جناب، کلوروفارم کی مقدار کچھ زیادہ ہی تھی،
اس لیے اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ اوور۔ وہ کہاں ملا تھا؟ اوور۔ گاڑی کے اندر ہی بے ہوش پڑا تھا۔ اوور۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اسے حراست میں نہیں لینا۔ اوور۔ یس سر۔ اوور۔ اب تم چھٹی کر سکتے ہو۔ اوور اینڈ سٹاپ۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس دوران گاڑی بہت ہی ہلکی رفتار پر دوڑ رہی تھی۔ اس نے ٹرانسمیٹر سے نمٹ کر رفتار بڑھا دی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ مطلوبہ کلب میں داخل ہو رہا تھا۔ ہیلو کیپٹن، ایک آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے ہی کلب کا مینیجر کھڑا ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ خیریت جناب؟ وہ قریب آتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ کیا ریڈ ہونے والا ہے جناب، یا ہفتہ نہیں پہنچا؟ دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں ہے، فیاض نے ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ پھر جناب کیا خدمت کروں؟ میں کچھ دیر یہاں سکون سے بیٹھنا چاہتا ہوں، فیاض نے کہا۔ او ضرور جناب، کون سی سیٹ مناسب رہے گی؟ فیاض نے پوچھا، اور مینیجر نے ایک کونے والی سیٹ کی طرف اشارہ کر دیا۔ فیاض اسی جانب بڑھتا چلا گیا۔ یہ سیٹ سب سے تقریباً الگ تھلگ ہی تھی۔ بیٹھتے ہی ویٹر اس کی طرف آیا تھا، مگر پھر فیاض کی صورت دیکھتے ہی وہ واپس لوٹ گیا۔ فیاض نے کرسی کی پشتگاہ سے ٹک کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس وقت چونکا جب برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ویٹر کافی کے ساتھ ہی کھانے پینے کے کچھ اور لوازمات بھی ساتھ لایا تھا۔ فیاض ان پر ٹوٹ پڑا۔ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ گاڑی کیوں چرائی گئی ہے، مگر پھر وہ بڑی بری طرح چونکا تھا۔ عقب سے کئی قہقہے سنائی دیے، اور ان میں ایک یقیناً جانا پہچانا تھا، وہی جس کے لیے وہ 4 دن سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس نے کرسی ذرا سی گھمائی اور آواز کی سمت دیکھا۔ وہ یقیناً عمران ہی تھا، لیکن کس حال میں؟ اس کے جسم پر سرخ رنگ کی ٹی شرٹ تھی اور جامنی رنگ کی پتلون، گلے میں ایک ریشمی رومال بندھا ہوا تھا، اور ہونٹوں سے پان کی پیک چھلکی پڑ رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک تیسرے درجے کا لوفر لگ رہا تھا۔ فیاض دل ملا کر رہ گیا۔ وہ اس وقت اس حالت میں عمران کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ خود اپنی بھی بے عزتی ہونے کا خطرہ تھا، اور پھر وہ نہ صرف خود لوفرانہ حلیے میں تھا، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے 3 افراد میں سے ایک سڑی بھسی طوائف تھی، اور بقیہ 2 اس بازار کے دلال لگ رہے تھے۔ فیاض نے سوچا، نظر تو آیا، اب جب باہر نکلے گا تو پکڑ ہی لوں گا۔ پھر شاید 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ عمران کے تینوں ساتھی اس سے رخصت ہو گئے، اور عمران تیر کی طرح فیاض کی طرف آیا۔ آہا سپر فیاض، وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آج ادھر قریبوں کے علاقے میں کیسے قدم گنجا؟ نہیں، کچھ اور کہتے ہیں شاید۔ ہاں یاد آ گیا، قدم رنجا فرمایا ہے۔ میں تمہیں ہی تلاش کرتا رہا ہوں عمران، فیاض نے خشک لہجے میں کہا۔ زہ نصیب، عمران نے جھک کر کہا۔ فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں کپتان صاحب کی؟ تم کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں سپر؟ کسی ڈھنگ کی جگہ۔ یہ جگہ اگر ڈھنگ کی نہیں ہے تو اس طرف آئے کیوں تھے؟ مجھے یہی اطلاع ملی تھی کہ تم یہاں پر موجود ہو۔ آہا، تو کیا ان دنوں میری باقاعدہ نگرانی کرائی جا رہی ہے؟ یہی سمجھ لو، فیاض خشک لہجے میں بولا۔ مگر سپر، اطلاع عرض ہے کہ میں تمہارے آنے کے بعد یہاں آیا ہوں۔ جھوٹ مت بولو، فیاض کھسیا گیا۔ ویٹر سے تصدیق کر سکتے ہو، عمران نے کہا۔ یہ لوگ تم سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ تمہارے باج گزار ہیں نا، تو تم یہ بھی جانتے ہو۔ فیاض اسے گھور کر بولا۔ ارے میں کچھ نہیں جانتا، سپر تم اپنی کہو، عمران لہک کر بولا۔ تم آج کل ہو کہاں؟ دفتن فیاض کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہیں تمہارے قدموں میں ڈیئر سپر فیاض۔ بناؤ مت، فیاض نے جھیم کر کہا۔ میں کئی دفعہ فلیٹ گیا تھا، آج کل میں اس طرف نہیں جا رہا۔ کیوں؟ اور رہتے کہاں ہو؟ جہاں دل چاہا رات گزار لی، عمران بائیں آنکھ دبا کر بولا۔ تمہارے جیسے افسران کے زیر سایہ ایسے بہت سے کلب چل رہے ہیں، تم اور ایسی بدنام جگہوں پر رات گزارو، سمجھ میں نہیں آتا۔ آ جائے گا، عمران نے بڑے خلوص سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا لباس دیکھ کر ہی تم کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے تھا۔ ہاں، میں اس تبدیلی کی وجہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ بس تلاش معاش میں یہ سب کیا ہے، یعنی اب تم دادا گیری کرنے لگے ہو، ایسا ہی سمجھ لو، عمران نے کہا۔ ڈیڈی نے تو ہر دروازہ بند کرنے کی ٹھان رکھی ہے، تو کیا میں بھوکا ہی مر جاؤں؟ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم جرائم کی طرف نکل جاؤ۔ چھوڑو اسے سپر اور اپنی سناؤ، عمران اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم اس طرف کیسے نکل آئے تھے جبکہ تمہارا ہفتہ تم کو پہنچ چکا ہے، اور نیا ہفتہ شروع ہونے میں ابھی شاید 3 دن باقی ہیں؟ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، فیاض نے سر ہلا دیا۔ میں ہمیشہ سے تمہاری صلاحیتوں کا معترف رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی تم ڈاج دے جاتے ہو۔ او وہ، عمران چونک کر بولا۔ ایجاد کی چوری کے مجرم کو تم ہی پکڑتے، مگر افسوس
کہ ایک تو تجربے گاہ کی نگرانی والی بات تم نے نہیں مانی، اور دوسری بات یہ کہ اسی رات وہاں ملٹری سیکرٹ سروس والوں نے چھاپا مار دیا۔ خیر چھوڑو اسے، فیاض نے کہا۔ میں آج کل بڑی الجھن میں ہوں، میں سن رہا ہوں، عمران نے ہماتن گوش ہو کر کہا۔ 5 دن پہلے کمرشل ایریا میں ہونے والی قتل کی واردات کے بارے میں تم نے سنا ہوگا؟ ہاں سنا ہے، بس وہی کیس الجھن کا باعث بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ وہ تو سیدھا سادہ قتل کا کیس ہے۔ سیدھا سادہ ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی؟ فیاض ٹھنڈا سانس لے کر بولا۔ اس میں الجھاوا کیا ہے؟ الجھاوا یہ ہے کہ مقتول برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی کوئی الجھن نہیں ہے۔ سنو تو صحیح، فیاض جھلا گیا۔ وہ برطانیہ سے تعلق رکھتا تھا اور باقاعدہ پاسپورٹ پر آیا تھا، لیکن قتل کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس کا تعلق بدنام زمانہ تنظیم مافیا سے ہے۔ یہ بات قتل سے پہلے کیوں سامنے نہیں آتی؟ اس لیے کہ امیگریشن والے اس کی اصل حیثیت سے آگاہ نہیں تھے۔ وہ تو جب اس کی لاش ملی تب اصلیت کھلی، کیونکہ انٹرپول نے 1 ماہ قبل اس کے کیس فائل کی ایک نقل ہمیں ارسال کی تھی اور اس کی تصویر میرے ذہن میں تھی۔ فائل میں کیا لکھا تھا؟ کوئی نوٹ بھی ساتھ تھا؟ ہاں، انٹرپول نے لکھا تھا کہ یہ شخص منشیات سمگل کرنے کا ماہر ہے اور مافیا سے تعلق رکھتا ہے۔ خیال ہے کہ یہ ایشیا کے 3 ملکوں میں سے کسی ملک میں داخل ہوا ہے، اور جن ملکوں کے نام لکھے تھے ان میں ایک ہمارا ملک بھی تھا۔ اور کوئی خاص بات؟ دوسری خاص بات یہ کہ بعد کی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اس کا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات سب جعلی تھے، مگر بڑی مہارت سے تیار کیے گئے تھے۔ اس کا نام کیا تھا؟ ٹونی جانسن، مگر پاسپورٹ پر پارکر لکھا ہوا تھا۔ پھر کیا پتہ چلا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، فیاض نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں منشیات کے حصول کے لیے آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یورپ کے تحفے مینڈریکس، راکٹ اور FSC کے لیے یہاں ایجنٹ بنانے آیا ہو، کیونکہ آج کل نشے آور اشیاء بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ میں ابھی آیا، یک بیک عمران نے پیٹ دباتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر بڑی تیزی سے باتھ روم والی راہداری میں بڑھتا چلا گیا۔ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی رونقیں ابھی عروج پر نہیں پہنچی تھیں۔ 7 ہی بجے تھے، اور 7 بجے گرمیوں میں دن ہوتا ہے۔ اکا دکا میزوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، البتہ اندرونی ہال میں اس وقت خاصا رش تھا۔ ہال کے دروازے پر مخصوص کی تختی لگی ہوئی تھی۔ آج شہر کے مشہور صنعت کار سیٹھ آٹھلی والا باٹلی والا کی دوسری بیوی پروین صدف سے شادی کی دوسری سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ پہلی بیوی 3 سال قبل مر گئی تھی، اور اس سے صرف ایک لڑکا تھا جو ان دنوں یورپ تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا۔ سیٹھ آٹھلی والا باٹلی والا کی عمر 50-55 سال کے قریب تھی۔ دوستوں کے مشوروں پر انہوں نے پروین صدف سے دوسری شادی کر لی تھی۔ پروین تھی تو غریب گھرانے کی، مگر ہائی سوسائٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اس کے تمام اخراجات ایک ایڈورٹائزنگ فرم برداشت کرتی تھی۔ پروین کا کام بڑے صنعت کاروں اور تاجروں سے مل کر انہیں خوش کر کے اس فرم کے لیے اشتہارات حاصل کرنا تھا، اور وہ بڑی خوبی اور چالاکی سے یہ کام سر انجام دے رہی تھی کہ سیٹھ آٹھلی والا باٹلی والا ٹکرا گیا، اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مستاق ایک ہی ہفتہ میں ان کی شادی ہو گئی، اور آج اس شادی کی دوسری سالگرہ تھی۔ پروین صدف زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر اس میں جنسی کشش بہت زیادہ تھی۔ جو شخص ایک دفعہ اس کا چہرہ دیکھ لیتا وہ اس کے لیے بے قرار ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیٹھ آٹھلی والا باٹلی والا اس پر مر مٹا تھا۔ سالگرہ میں 300 کے لگ بھگ مہمان تھے، اور ان میں معززین شہر اور اعلیٰ سرکاری حکام سب بھی شامل تھے۔ 7:30 بجے کے لگ بھگ پارٹی ختم ہو گئی اور مہمان نکلنے لگے۔ سب سے آخر میں سیٹھ آٹھلی والا باٹلی والا اور پروین نکلے تھے۔ پھر پورچ میں پہنچ کر پروین رک گئی۔ انداز ایسا تھا جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ کیوں؟ کیا بات ہے ڈارلنگ؟ سیٹھ آٹھلی والا باٹلی والا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، پروین نے کہا۔ نہیں، کوئی بات ضرور ہے، سیٹھ آٹھلی والا باٹلی والا، جن کا اصل نام سخاوت تھا، نے کہا۔ پارٹی میں بھی تم سست تھیں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، صدف نے کہا۔ دراصل آج ایک سہیلی سے ملنا ہے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ تم کو اکیلے ہی گھر جانا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، سخاوت نے کہا، مگر تمہاری سہیلی کہاں ملے گی؟ یہاں پر ہی۔ بس تو تم اندر جاؤ، میں کوٹھی جا کر گاڑی بھیج دوں گا۔ شکریہ ڈیئر، پروین نے کہا، اور سخاوت اس کا شانہ تھپک کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے نکلی، پروین کے حلق سے ایک ٹھنڈی سی سانس نکلی، اور وہ ہال کی طرف مڑ گئی۔ پھر وہ سیدھی مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر میز پر رکھا ہوا فون اپنی جانب کھسکایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ یس،
فوراً ہی رابطہ قائم ہوا تھا۔ گاڈ فادر پروین کے ہونٹوں سے نکلا، لہجہ سرگوشی کرنے والا تھا۔ الٹا کیا ہوا؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ گریٹ فادر براہ کرم اپنا انڈیکس نمبر اور آئیڈینٹی بتلائیے۔ انڈیکس 44 پروین صدف آف آٹھلی والا باٹلی والا۔ آپ بریف اسٹریٹ پر فلورینا ٹیلر چلی جائیں مادام، آپ کا کوٹا وہاں سے ملے گا۔ پروین نے جواب دیے بغیر ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر جانے کیا سوچ کر وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ ٹھیک اسی لمحے مینیجر اندر داخل ہوا تھا۔ آہا مادام پروین، وہ بڑی خوش اخلاقی سے بولا۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی، میں دراصل ایک مہمان۔ او کچھ نہیں، پروین مینیجر کی بات کاٹ کر بولی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک فون کرنا تھا اور اب میں اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی ہوں۔ بہتر مادام، جیسے ہی گاڑی آئی اطلاع بھجوا دوں گا۔ مینیجر نے بڑے ادب سے کہا۔ کیا میں آپ کے لیے کچھ بھجواؤں؟ ہاں، کافی بھیج دو۔ یس مادام، مینیجر نے کہا اور واپس لوٹ گیا۔ پھر جب وہ کافی کا آخری گھونٹ بھر رہی تھی، اسے گاڑی کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ اس نے کافی ختم کی، بل پر اپنے دستخط کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور کو اس نے رخصت کر دیا اور خود ہی ڈرائیو کرتی ہوئی گاڑی سڑک پر لے آئی۔ اس کا رخ مضافاتی بستی کی طرف تھا۔ جلد ہی وہ شمس آباد کے علاقے میں پہنچ گئی۔ یہ درمیانہ درجہ کے لوگوں کی صاف ستھری آبادی تھی۔ سینما سے ملحقہ بلڈنگ کے قریب اس نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی، پھر ایک دکان کے سامنے روکی اور اتر آئی۔ جس دکان کے سامنے اس نے گاڑی روکی تھی اس پر فلورینا ٹیلرز کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ شیشوں والے دروازے کے اندر دکان میں کاؤنٹر کے پیچھے ایک 35-37 سالہ جوان آدمی کھڑا ہوا تھا۔ رنگت گوری تھی اور لمبے لمبے بال سلیقے سے پیچھے کی جانب بنے ہوئے تھے۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑا کوئی کپڑا کاٹ رہا تھا۔ پروین کو دیکھ کر اس نے کینچی رکھ دی اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی فرمائیے۔ وہ دیکھیے، مجھے کچھ کپڑے سلوانے تھے۔ پروین نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر کہا۔ دکان کے اس حصے میں اس آدمی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ جی ہاں ضرور، یہ آپ کی اپنی دکان ہے۔ میں ایک نمونہ لائی ہوں مسٹر۔ پروین کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ مجھے علیم الدین کہتے ہیں۔ اس نے پروین کا مطلب سمجھ کر کہا۔ یہ ہے نمونہ مسٹر علیم الدین۔ پروین نے پرس میں سے پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ کارڈ پر صرف 44 نمبر درج تھا اور اس کے ایک طرف کا کونا کنگورے دار تھا۔ علیم الدین کے چہرے پر کارڈ دیکھتے ہی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس نے کارڈ لیا اور چپ چاپ اپنے عقب میں ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر دروازہ بند کر کے اس نے فرش پر رکھی ہوئی ایک عجیب و غریب کمپیوٹر نما مشین کا سوئچ آن کیا اور اس کارڈ کو ایک خانے میں رکھ کر پیلے رنگ کا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی مشین کی اوپری سکرین پر ایک تحریر ابھر آئی، بڑے سیاہ حروف میں یس کے الفاظ کے ساتھ ہی انڈیکس 44 پروین صدف آف باٹلی والا تحریر تھا۔ اس نے ایک دوسرا بٹن دبایا اور کارڈ خانے سے نکال کر مشین آف کی اور بائیں طرف دیوار گرد سیف کھول کر اس نے پلاسٹک کی 3 مربع انچ کی تھیلی نکال کر اسے بند کیا اور واپس باہر نکل آیا۔ یہاں اب بھی پروین کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس نے تھیلی اور کارڈ پروین کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں سفید رنگ کا کوئی صفوف سا تھا۔ جیسے ہی پروین نے تھیلی اٹھائی وہ بول پڑا۔ مادام آئیڈینٹی پلیز۔ پروین صدف آف آٹھلی والا باٹلی والا۔ تھینک یو۔ علیم الدین نے سر ہلا دیا۔ تھینک یو، پروین نے کہا اور تھیلی اور کارڈ پرس میں ڈال کر دکان سے نکل آئی۔ ایک مرتبہ پھر اس کی گاڑی شہر کی طرف دوڑ رہی تھی۔ عمران بلا وجہ ہی فیاض کے پاس سے اٹھ کر نہیں آیا تھا۔ اسے ٹرانسمیٹر پر کال کا اشارہ ملا تھا اور اس نے باتھ روم میں جا کر کال وصول کی تھی۔ دوسری طرف سے اسے جو اطلاع ملی تھی وہ اتنی ہی اہم تھی کہ وہ فوراً ہی عقبی دروازے سے کلب سے نکل آیا تھا۔ اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ فیاض اس کے غائب ہونے پر کس قدر جھلاہٹ میں مبتلا ہوگا۔ اس کا رخ دانش منزل کی جانب تھا اور اب وہ کافی دیر سے دانش منزل کے گیراج میں کھڑی ایک فوکس ویگن کا جائزہ لے رہا تھا۔ تم نے جائزہ لیا کالے صفر؟ عمران نے بلیک زیرو سے پوچھا۔ ہاں اچھی طرح سے۔ پھر رزلٹ کیا رہا؟ 2-3 آدمیوں کے فنگر پرنٹس ملے ہیں اور وہ خاموش ہو گیا۔ اور کیا خاموش کیوں ہو گئے؟ عمران نے ٹوکا۔ فنگر پرنٹس کے علاوہ عقبی سیٹ کے نیچے خفیہ خانے سے پلاسٹک کی 6 تھیلیاں ملی ہیں۔ ان میں کوئی سفید صفوف بھرا ہوا ہے۔ اسے دیکھا کہ وہ کیا ہے؟ جی نہیں، آپ کا انتظار تھا۔ خانہ کہاں ہے؟ اس طرف، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر عقبی نشست اٹھا کر دائیں طرف لگی ہوئی لوہے کی ایک پیٹی کو الگ کر دیا۔ اندر ایک 6 انچ گہرا خانہ نظر آ رہا تھا۔ گڈ، عمران نے سر ہلا دیا۔ ذہین ہو گئے ہو۔ تھیلیاں اندر ہیں، کہیں تو لیبارٹری بھجوا کر معلوم کراؤں کہ وہ کیا چیز ہے۔ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ کیا چیز ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ہیروین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ عمران نے گیراج سے نکلتے ہوئے کہا۔ چاہو تو اسے ٹیسٹ کر سکتے ہو، مگر
بلیک زیرو نے کہا۔ ہیروین تو ہمارے ہاں تیار نہیں ہوتی، سمگل تو ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتول ہیروئن کا سمگلر تھا، ایسے ہی سمجھ لو۔ عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ گاڑی اڑانے میں دشواری تو نہیں ہوئی؟ جی نہیں، صدیقے نے آپ کے ڈیڈی کی گاڑی خراب کر دی تھی۔ بلیک زیرو تفصیل بتلاتا چلا گیا۔ اس کے خاموش ہونے پر عمران بولا، صدیقی اب بہت ذہین ہو گیا ہے۔ جی ہاں، اس نے بڑی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ڈرائیور کب ہوش میں آئے گا؟ 6 گھنٹے کا ڈوز تھا، اب تک ہوش آ چکا ہوگا۔ گاڑی سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کروا کر اسے سڑک پر پہنچا دو، بہتر ہے۔ اور وہ پیکٹ ادھر لے آؤ۔ ابھی لایا، بلیک زیرو نے کہا اور اٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں درمیانے سائز کی 6 تھیلیاں تھیں۔ شفاف پلاسٹک میں سے سفید پاؤڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران نے ایک تھیلی کو ذرا سا پھاڑ کر انگلی سے سفوف چھوا، پھر اسے زبان سے لگا دیا۔ چند لمحے اس کا ذائقہ محسوس کرتا رہا، پھر بولا، 100% ہیروئن، اور وہ بھی اصلی۔ کیا ٹیسٹ کا اور کوئی طریقہ اختیار کریں؟ شبہ ہے تو کر لو، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے میز پر رکھی ہوئی ٹرے سے شیشے کی پرچ اٹھا کر اس میں تھوڑا سا سفوف ڈالا اور ماچس جلا کر تیلی سفوف پر رکھ دی۔ چند لمحے بعد گہرے سرخ رنگ کا شعلہ پلیٹ سے نکلا اور وہاں عجیب سی بو پھیل گئی۔ اصلی ہی ہے۔ بلیک زیرو نے پرچ واپس ٹرے میں رکھ دی۔ کہیں سے کوئی رپورٹ ملی؟ جی نہیں، ابھی تک کسی کو بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اب تم ایک کام کرو، عمران نے کہا۔ مقتول پارکر ہوٹل ڈی فرانس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ امیگریشن والوں کو اس نے وہیں کا پتہ دیا تھا۔ وہاں تحقیقات کرو کہ اس سے ملنے جلنے والے کون لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ بس چلے جاؤ، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران نے اس کے جانے کے بعد فون اٹھا کر قریب رکھا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اٹ از جولیا، دوسری طرف سے فوری جواب ملا تھا۔ X2۔ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، کیا رپورٹ ہے؟ ابھی کسی کو کامیابی نہیں ہوئی جناب عالی۔ اس وقت کون خالی ہے؟ صفدر اور چوہان سر، جولیا کی آواز آئی۔ کار والے معاملے کے بعد سے وہ خالی ہیں۔ ان کو کہو کہ وہ فاکس ویگن کے نمبروں سے پتہ لگائیں کہ وہ کس کی گاڑی ہے۔ میرا خیال ہے وہ کسی ایسی پرائیویٹ فرم کی گاڑی ہے جو نئی کاریں کرائے پر دیتی ہے۔ بہتر جناب، اور کوئی حکم؟ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، عمران نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر صوفے کی پشتگاہ سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی تک اس کے جسم پر وہی لوفرانہ لباس تھا۔ وہ اسی کیس پر غور کر رہا تھا، گو کہ یہ کیس سیکرٹ سروس سے متعلق نہیں تھا اور نہ ہی سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں آتا تھا۔ مگر یہ بات عمران کے بس میں نہ تھی کہ کوئی کسی بھی ذریعے سے اس کے ملک کو تباہ کرنا چاہے اور وہ خاموش رہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کیس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ گزشتہ 3-4 ماہ سے ملک میں منشیات کا استعمال بہت بڑھ گیا تھا اور دوسری چیزوں کے علاوہ وہ نشے آور اشیاء بھی بازار میں نظر آنے لگی تھیں جن کی تیاری صرف اور صرف یورپی ممالک کا کارنامہ اور کام تھا۔ ہیروئن جیسی مہنگی چیز اس کے غریب ملک میں بک رہی تھی اور اونچے لوگوں کے ساتھ ہی درمیانہ طبقہ بھی اس کی لت میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا، اور عمران 2 ماہ کی سر توڑ کوششوں کے باوجود یہ معلوم نہ کر سکا تھا کہ وہ کس طرح سے تقسیم کی جاتی ہے یا اس کا نشہ کرنے والے ہیروئن حاصل کیسے کرتے ہیں۔ بہت خفیہ اور منظم طریقے پر ہیروئن کی تقسیم عمل میں آ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے سیکرٹ سروس کے کچھ ممبروں کو ایسے لوگوں کی نگرانی پر لگا دیا تھا جن پر اسے شبہ تھا کہ وہ ہیروئن استعمال کرتے ہیں، مگر ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا تھا۔ وہ خود بھی لوفرانہ لباس میں شہر کے گندے ہوٹلوں، چائے خانوں، بار اور کعبہ خانوں اور کمار خانوں کی خاک چھان رہا تھا، مگر نہ تو تقسیم کا طریقہ کار سامنے آیا تھا اور نہ ہی ہیروئن کا کوئی سٹاکسٹ، اور اسی سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ کوئی بہت ہی ذہین دماغ اس سارے ریکٹ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی نے بج کر اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا اور وہ چونک کر فون کی طرف دیکھنے لگا۔ X2۔ اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، اٹ از جولیا جناب عالی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ صفدر اور چوہان کو میں نے احکامات پہنچا دیے ہیں جناب، بس اتنی سی بات کے لیے فون کیا تھا، عمران غرا کر بولا۔ نہیں جناب، جولیا بوکھلا کر بولی، خاور کی رپورٹ ملی ہے، دوہرا چلو، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ اس نے مشتبہ فرد کا تعاقب کر کے ایک ایسے سٹور کا پتہ لگایا ہے جہاں سے ہیروئن تقسیم کیے جانے کا شبہ ہے۔ تفصیلات جولی۔ وہ صدر کے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں گیا تھا، وہاں اس نے ایک سیلز مین سے کچھ کہا تھا اور کوئی چیز اس کو دی تھی، جس کے بعد وہ سیلز مین سٹال کے عقبی حصے میں چلا گیا تھا۔ واپسی پر اس نے کوئی چیز اس کو دی تھی، جس کے بعد وہ بغیر کچھ کہے واپس ہو گیا تھا۔ مگر اس میں شبہ والی کون سی بات ہے؟ خاور نے دیے جانے والی چیز کی جھلک دیکھی تھی۔ وہ پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی تھی جس میں سفید رنگ کی کوئی چیز بھری ہوئی تھی
اور تھیلی کے اوپر پلاسٹک کا سفید چوکور ٹکڑا رکھا تھا۔ ٹکڑے پر کچھ لکھا تھا جسے خاور پڑھ نہ سکا۔ بہت خوب، عمران نے کہا۔ اب خاور کہاں ہے؟ وہ اسٹور کے ملازم کی نگرانی کے لیے وہاں ٹھہر گیا تھا۔ خاور نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، عمران نے کہا۔ سٹاکس کے روشنی میں آ جانے کے بعد خریدار کا تعاقب بے معنی تھا۔ اب کیا حکم ہے جناب؟ میں عمران کو بھیج رہا ہوں، اسے اغوا کرنا ہوگا۔ ملازم کو؟ ہاں، ظاہر ہے ہم وہاں اسٹور میں اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے۔ میں خاور کو اطلاع کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے بڑی تیزی سے کپڑے تبدیل کیے تھے۔ قاعدے کا لباس پہن کر وہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے علم تھا کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور 9 بجے بند ہوتا ہے اور وہ 9 بجے سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ چند منٹ بعد وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ خاور اسے کاسمیٹکس کے ایک سٹال کے سامنے کافی شاپ پر مل گیا۔ وہ وہاں کھڑا دوسرے گاہکوں کی طرح کافی پی رہا تھا۔ ہیلو مسٹر ٹاور، عمران نے خاور کے قریب پہنچ کر کہا۔ او ہیلو مسٹر عمران، خاور نے لہ کر کہا۔ اس نے عمران کے ٹاور کہنے کا نوٹس نہ لیا تھا۔ کیا شادی کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ خیال تو تھا، خاور نے خوش دلی سے کہا، مگر آپ کا خیال کر کے پروگرام کینسل کر دیا۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ صالح صاحب سے ملاقات کراؤ گے یا نہیں؟ ضرور ضرور، خاور نے کپ خالی کر کے ملازم کو دیتے ہوئے کہا۔ آپ کافی پئیں گے؟ خون جگر کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں پیوں گا۔ اچھا، خاور نے کہا، پھر ادائیگی کر کے وہاں سے ہٹ گیا۔ کون سا اسٹور ہے؟ سٹال کہیے، خاور نے کہا۔ وہ سامنے جس پر 6 نمبر پڑا ہوا ہے، خاور نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے دیکھا، وہ کاسمیٹکس کا ایک خوبصورت طرز پر سجا ہوا سٹال تھا اور اتنا بڑا تھا کہ 4 سیلز مین اور ایک کیشیئر وہاں نظر آ رہے تھے۔ پیئر پرنٹ کی جو شرٹ پہنے ہوئے ہے وہی ہمارا شکار ہے، خاور نے کہا۔ عمران نے سر ہلا دیا۔ اس کی نگاہیں اسی سٹال پر تھیں۔ ایک ایک کر کے سٹال بند ہو رہے تھے۔ وہ دونوں زینوں کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ 10 منٹ بعد ان کا مطلوبہ آدمی سٹال سے نکلا تھا۔ پھر سٹال کو تالا لگا کر وہ 2-3 آدمیوں کے ساتھ زینوں کی طرف آنے لگا، جبکہ کیشیئر ڈپارٹمنٹل اسٹور کے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عمران اور خاور ان کے عقب میں زینے طے کرتے ہوئے نیچے آئے تھے۔ پھر اس کے دونوں ساتھی آگے بڑھ گئے اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ عمران اور خاور اس کے تعاقب میں تھے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ آیا اس ملازم کا اغوا سود مند بھی رہے گا یا نہیں، کیونکہ اسٹور کو دیکھنے کے بعد وہ یہ سمجھنے پر مجبور تھا کہ اس جگہ سے ہیروئن کی تقسیم اسٹور مالکان کے علم میں لائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ بھی اس میں پوری طرح سے شامل ہوں گے۔ ایسی صورت میں وہ اس ملازم کو اغوا کر کے کس قسم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ عمران سوچتا رہا اور اس ملازم کے عقب میں دکانوں میں لگے ہوئے شو کیسوں پر نظریں ڈالتا ہوا چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ایسے ہوٹل میں داخل ہو گیا جہاں کیبرے پروگرام بھی ہوتے تھے اور کال گرلز کی کثرت بھی گاہکوں کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ ایک میز پر بیٹھ کر اس نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا تھا، پھر حال پر نظریں ڈالنے لگا۔ اس دوران عمران اور خاور بھی ایک میز سنبھال چکے تھے اور یہ میز اس ملازم کی میز کے برابر ہی تھی۔ اس کی نظریں ان دونوں پر بھی پڑی تھیں، مگر وہ سرسری طور سے دیکھتا ہوا اس میز کی طرف متوجہ ہو گیا جس پر ایک قبول صورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ عمر زیادہ سے زیادہ 25 سال رہی ہوگی، گداز بدن تھی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر جیسے ہی اس نے گردن ہلائی عورت میز سے اٹھی اور تیر کی طرح ملازم کی طرف چلی آئی۔ ہیلو، عورت نے قریب پہنچ کر کہا۔ مجھے روزی کہتے ہیں اور میں گل خان۔ ملازم نے اسے بیٹھنے کے لیے کہہ کر اپنا نام بتایا۔ خوشی ہوئی مل کر، روزی نے کہا۔ کیا پسند کریں گی؟ جو آپ کی پسند ہو، روزی نے بڑی لگاوٹ سے کہا۔ میں تو ڈنر کر رہا ہوں، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ آج رات میرے پارٹنر ہوں گے؟ روزی نے بڑی خوش اسلوبی سے معاملات طے کرنے چاہے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ گل خان نے ہنس کر کہا۔ تو پھر ڈنر میں شامل ہو جاؤں گی۔ گڈ، گل خان نے کہا۔ پھر ویٹر کو بلا کر ایک ہی جگہ 2 آدمیوں کے لیے ڈنر لانے کا کہہ کر وہ روزی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا اس کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر تفریح کر سکے؟ خاور نے عمران سے پوچھا۔ ہوگی، جب بھی تو وہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے اسٹور پر اس کی تنخواہ 1000 سے زیادہ نہیں ہوگی، خاور نے کہا، اور اس صورت پر کم از کم خرچہ 700-800 روپے ہوگا۔ دیکھتے جاؤ، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ پھر ویٹر کے آ جانے پر اسے کھانا لانے کا کہہ دیا اور لاپرواہی سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کھانا ختم کر کے روزی اور گل خان اٹھ گئے۔ ان کا رخ اوپر رہائشی حصے کی طرف تھا، گویا یہ رات یہاں پر ہی گزارے گا۔ خاور بڑبڑایا۔ تم یہاں بیٹھو، عمران نے کہا اور جواب سنے بغیر اٹھ گیا۔ اس کا رخ بھی اوپری منزل کی طرف تھا۔
وہ گل خان سے 4-6 زینے پیچھے تھا۔ تیسری منزل کے ایک کمرے میں وہ داخل ہو گئے۔ عمران نے آس پاس کے کمروں کا جائزہ لیا۔ سب کے دروازے بند تھے اور عقب سے بوتلوں کی کھنکھناہٹ اور نسوانی قہقہوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ عمران نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر آن کیا اور خاور کی فریکوینسی ملا کر کال کرنے لگا۔ اٹ از خاور سر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی خاور کی آواز آئی، اوپر عمران کے پاس تیسری منزل پر جاؤ۔ عمران X2 کے لہجے میں بولا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال کر عمران نے راہداری کا جائزہ لیا اور کی ہول پر جھک گیا۔ وہ دونوں صوفوں پر ایک دوسرے سے لپٹے بیٹھے تھے۔ شیطان نے ابھی ناچنا شروع نہیں کیا تھا۔ وہ قدموں کی آہٹ سن کر سیدھا ہو گیا۔ آنے والا خاور ہی تھا۔ تم؟ عمران نے بظاہر چونک کر کہا۔ میں نے تم کو وہیں رکنے کو کہا تھا۔ میں نے سوچا شاید آپ کو میری ضرورت ہو، اس لیے چلا آیا۔ خاور نے ہنس کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، عمران نے کہا۔ میں تمہاری ضرورت محسوس بھی کر رہا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ میں دستک دینے لگا ہوں، تم راہداری دیکھنا، کہہ کر عمران نے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی اندر سے گل خان کی آواز آئی۔ کون ہے؟ ویٹر جناب عالی، عمران نے کہا اور جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں تھام لیا۔ کیا مصیبت ہے؟ اندر سے قدموں کی چاپ کے ساتھ ہی بڑبڑاہٹ ابھری تھی۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عمران کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی نال اس کے سینے سے جا لگی۔ آواز نکلی اور گولی اندر، دم باہر ہوا، عمران نے کہا اور وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ خاور نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ گل خان روزی کے پاس جا کر رک گیا۔ آپ کون ہیں؟ وہ ہکلایا تھا۔ اس کی ساتھی عورت روزی بھی بکھلا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اب خوفزدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے ہمارے سوالات کے جواب ٹھیک ٹھیک دیے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ورنہ… عمران نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ ان کے سامنے دوسرے صوفے پر ٹک گئے تھے۔ ورنہ کیا؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ تم کو لے جا کر بند کر دیا جائے گا، کم از کم 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، مگر میرا قصور منشیات کی سمگلنگ میں حصہ لینے کا جرم معمولی نہیں ہے۔ مگر گل خان نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ یک با یک وہ اس طرح ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا جیسے الیکٹرک شاک لگا ہو، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہاں ایک دھماکہ ہوا اور گل خان کا جسم کسی بم ہی کی طرح پھٹ کر ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ روزی کا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوا تھا۔ دور کہیں میونسپل ٹاور کی گھڑی نے رات کے 2 بجے کا اعلان کیا تھا۔ 2 کے گھنٹے کی آواز فضا میں معدوم ہوتے ہی صدر سے سوسائٹی جانے والے روڈ پر کسی کار کی بتیاں دور سے چمکتی نظر آئی تھیں۔ چوراہے پر کھڑے ہوئے گشتی سپاہیوں نے کار کی روشنیوں پر اچٹی سی نظر ڈال لی اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ وہ 4 پولیس والے تھے، جن میں سے 2 کے پاس رائفلیں تھیں اور 2 کے پاس ڈنڈے تھے۔ وہ گشت کرتے ہوئے ایگل پلازا کا موڑ گھوم کر دوسری طرف نکل گئے۔ یہ روڈ اب سنسان ہو گیا تھا۔ دور سے آنے والی کار قریب آتی جا رہی تھی اور پھر وہ سن ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے رک گئی۔ سٹور کا وہ دروازہ بھی بند تھا جہاں سٹور میں شاپنگ کے لیے جانے والے اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اتر آیا۔ وہ اب اس آہنی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جو پارکنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ پر پہنچا، اوپر سے آہٹ سنائی دی۔ پھر کوئی آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ پارکنگ پہلی منزل پر تھا اور کاروں کے لیے سڑک سے پہلی منزل تک گولائی کی صورت میں راستہ بنا ہوا تھا۔ آنے والا قریب آ گیا۔ کون ہے بابا؟ آنے والے نے پوچھا۔ یہ عمارت کا چوکی دار تھا۔ خان صاحب ذرا بات سننا، کار سے اترنے والے نے کہا۔ ہاں بولو بابا، کیا بات ہے؟ چوکی دار نے جنگلے کے قریب پہنچ کر کہا۔ یہ دیکھو کیا چیز ہے؟ کار سے اترنے والے نے جیب سے ہاتھ باہر نکالتے ہوئے کہا۔ ریوالور؟ چوکی دار کے منہ سے نکلا اور وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں ریوالور، اگر ہمارے کہنے پر عمل نہ کیا تو تمہاری کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا، سمجھے؟ ریوالور والے نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ کیا چاہتے ہو بابا؟ چوکی دار کا دم خشک ہونے لگا۔ چپ چاپ گیٹ کھول دو۔ پھر؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا اور جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ پھر چابیوں کا گچھا نکال لیا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ چلو کھولو دروازہ، وہ گرایا اور چوکی دار نے سہمے ہوئے انداز میں آہنی جالی والے گیٹ میں لگے کفل کو کھول دیا۔ پھر ریوالور والے کے اشارے پر اس نے آہنی دروازہ کی جالی دونوں طرف کھسکا کر راستہ کھول دیا۔ فوراً ہی وہی کار سٹارٹ ہوئی اور پھر گیٹ میں داخل ہو کر اوپر چڑھتی چلی گئی۔ چند لمحے بعد آہنی جالی والا دروازہ دوبارہ مقفل ہو چکا تھا اور وہ ریوالور کی نال پر چوکی دار کو اوپر لے جا چکا تھا۔ اسے باندھ کر ڈال دو، کار میں سے برآمد ہونے والے 4 میں سے ایک آدمی نے کہا۔ یہ ان سب میں قویل جسا آدمی تھا اور انداز سے ان سب کا انچارج لگتا تھا۔ گولی کیوں نہ مار دوں؟ بات کی بات ہے، فی الحال وہی کرو جو کہا جا رہا ہے، اس نے درست لہجے میں کہا اور ریوالور والا کپ کپا گیا۔
پھر انہوں نے چوکیدار کو باندھ کر ڈال دیا تھا۔ کار میں سے انہوں نے ایک 4 پاؤنڈ والے تھرموس کی قسم کی ایک مشین نکال لی اور اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جو ڈپارٹمنٹل سٹور میں کھلتا تھا۔ اس میں لفٹ تھی، وہ اس کے ذریعے ڈپارٹمنٹل سٹور میں پہنچ گئے۔ 6 نمبر سٹال، کویل جیسا آدمی نے کہا، اور وہ وہاں پھیلی ہوئی مدھم روشنی میں 6 نمبر سٹال کے سامنے جا کر رک گئے۔ سٹال کا آہنی شٹر بند تھا اور اس میں تالے لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے تھرموس جیسی مشین میں آگے کو نکلی ہوئی نوزل ٹائپ کی نوک کو لاک پر رکھ کر ایک بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی مشین سے سن سن کی آواز نکلی اور ایک ہی لمحے بعد تالے کا کنڈا پگھل کر تالا فرش پر گر پڑا۔ دوسرے تالے کا حشر بھی اس نے یہی کیا تھا۔ پھر 2 افراد نے آہنی دروازہ اوپر کیا اور اسٹال میں داخل ہو گئے۔ چند لمحے بعد وہ ایک مشین اٹھا کر اسٹال سے باہر لا رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں خالی رنگ کا ایک تھیلا بھی تھا جس میں کچھ بھرا ہوا تھا۔ کیا رہا؟ کویل جیسا آدمی نے پوچھا۔ کامیابی، تھیلے والے نے جواب دیا۔ چیک کر لیا؟ جی ہاں، کوٹا مکمل ہے۔ کارڈ اور رجسٹر وہ بھی مل گئے، تھیلے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ وہ لوگ واپس چل پڑے۔ 2 آدمیوں نے مشین سنبھال رکھی تھی۔ لفٹ کے ذریعے وہ پارکنگ تک پہنچے تھے۔ پھر مشین گاڑی کے عقبی حصے میں رکھ دی گئی اور وہ اندر بیٹھنے لگے۔ جیسے ہی گاڑی نے ٹرن لیا، گاڑی سے باہر کھڑے ہوئے 5ویں فرد کے ریوالور سے شعلہ نکلا اور چوکیدار آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ اب آگے جا کر دروازہ کھول دو اور کتوں کو دیکھو، کویل جیسا آدمی نے کہا۔ وہ گاڑی کی اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا تھا، چوکیدار کو مارنے والا خاموشی سے ڈھلان پر اترتا چلا گیا۔ پھر اس نے تالا کھول کر ذرا سا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اس نے سڑک کا دونوں طرف کا جائزہ لیا۔ دور دور تک سڑک سنسان پڑی تھی۔ وہ مڑا اور آہنی جالی والا گیٹ پوری طرح کھول دیا اور اشارہ کیا۔ گاڑی بڑی تیزی سے نیچے آئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ دروازہ کھولنے والے کے پاس رکی۔ گاڑی کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اچک کر اندر گھس گیا۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی باہر نکلی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ مگر ٹھیک اس وقت جب گاڑی گیٹ سے سڑک پر نکلی، گشت کرنے والے 4 سپاہی ایگل پلازا کے موڑ سے اس طرف نکل آئے۔ ان میں سے ایک ہی نگاہ کار پر پڑی اور وہ چونک پڑا۔ رک جاؤ، روکو گاڑی! وہ حلق پھاڑ کر چلایا تھا، مگر گاڑی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ سپاہیوں نے فوری طور پر سیٹیاں بجانی شروع کر دیں، مگر وہ کار ان سے بے پرواہ تیزی سے راستہ عبور کر رہی تھی۔ اس کی عقبی بتیاں بھی بجھی ہوئی تھیں۔ یہ بہت برا ہوا، کویل جیسا آدمی نے کہا۔ یہ اتفاق ہے کہ وہ عین وقت پر سامنے آ گئی، دوسرے نے کہا۔ اب وہ لوگ پیٹرولنگ سکواڈ کو مطلع کر دیں گے، تیسرے نے کہا۔ تم لوگ عقب کا خیال رکھنا، کویل جیسا آدمی نے کہا، اور ایک ذیلی سڑک پر کار موڑ کر رفتار بڑھا دی۔ ابھی وہ اس سڑک پر 2-2.5 فرلانگ ہی آگے بڑھے تھے کہ سامنے چوراہے پر ایک پیٹرولنگ سکواڈ کی گاڑی گھومتی نظر آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس میں سے سائرن کی آواز نکلنے لگی۔ مصیبت! کویل جیسا بڑبڑایا، مگر اس نے رفتار کم نہ کی تھی۔ پولیس پیٹرولنگ سکواڈ کی گاڑی نے لال بتی جلا کر ان کو رکنے کا اشارہ کیا تھا، مگر وہ رکے بغیر ہی ان کے قریب سے نکلتے چلے گئے۔ وہ مڑ رہی ہے، عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے 3 افراد میں سے ایک نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہیں پولیس پیٹرول سکواڈ کی گاڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی پوزیشن بتاتے رہو، کویل جیسا آدمی نے گاڑی ایک دوسری سڑک پر گھماتے ہوئے کہا۔ یہ سڑک کچھ آگے جا کر بائیں سمت گھوم گئی تھی۔ موڑ گھومتے گھومتے بھی انہوں نے پولیس وین کو اسی طرف گاڑی میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسی طرف مڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، کویل جیسا آدمی نے جواب دیا۔ آگے مین روڈ پر نکل کر ہم ان کو ڈاج دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ٹائروں پر فائرنگ کیوں نہ کر دی جائے؟ نہیں، اس سے شور ہوگا۔ ریوالوروں پر سائلنسر ہے، مجھے علم ہے، کویل جیسا آدمی غرایا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ جب فائرنگ شروع ہوگی تو پولیس والے بھی خاموش نہ رہیں گے، اور ظاہر ہے ان کی رائفلوں پر سائلنسر نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اعتراض کرنے والے نے کہا۔ مگر وہ پیٹرول سکواڈ کی وائرلیس وین ہے، کیا اب تک اس نے دوسری گاڑیوں کو اس بارے میں مطلع نہ کر دیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا، کویل جیسا آدمی نے کہا، مگر وہ ہماری ناکہ بندی نہیں کر پائیں گے۔ وہ خاموش ہو کر عقب میں دیکھنے لگا۔ دور کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ غور سے سننے کی کوشش کرنے لگا، اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ آنے والی گاڑی پولیس وین ہے یا کوئی اور گاڑی ہے۔ اسے سائرن کی ہلکی سی آواز سنائی دی، مگر وہ آواز تنہا نہیں تھی۔ اونچے نیچے بجتے سائرنوں کی آوازیں اسے مختلف اطراف سے سنائی دے رہی تھیں۔ پولیس ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ پھر بول پڑا۔ میں بھی سائرنوں کی آوازیں سن رہا ہوں، کویل جیسا آدمی نے کہا، اور گاڑی مین روڈ پر نکال لی۔ پھر وہ سپیڈ بڑھاتا چلا گیا۔ عقب میں آنے والی گاڑی کی رفتار بڑھ رہی ہے، پرواہ مت کرو، کویل جیسا آدمی نے کہا۔ ماری، تمہارا مکان اسی طرف کسی گلی میں ہے نا؟ جی ہاں، اسی روڈ پر
جو پیلے سگریٹ کا نیون سائن آئے گا اسی گلی میں 8واں مکان ہے۔ گڈ، میں اس سے پہلے والی گلی میں گاڑی موڑوں گا، تم تینوں اتر کر ماری کے گھر چلے جانا، میں بھی گاڑی سے چھٹکارا پا کر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ان تینوں کے منہ سے بیک وقت نکلا اور پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ کویل جیسا آدمی نے نگاہیں دور نظر آنے والے پیلے سگریٹ کے بڑے سے جلتے بجھتے رنگین نیون سائن پر جما دیں۔ وہ ابھی دور تھا، اس نے سپیڈ اور تیز کر دی۔ عقب میں سائرن بجاتی ہوئی آنے والی پولیس پیٹرولنگ سکواڈ کی گاڑی سے اس کا فاصلہ بڑھ گیا۔ پھر اس نے پیلے سگریٹ کے نیون سائن سے پہلے والی گلی میں گاڑی داخل کر کے روک دی۔ وہ تینوں بجلی کی سی تیزی سے اتر گئے تھے۔ ڈگی سے مشین اور تھیلا بھی نکال لے جاؤ، کویل جسا نے کہا۔ بہت اچھا، ان میں سے ایک نے کہا۔ پھر انہوں نے بہت پھرتی سے ڈگی سے مشین نکال لی تھی، تھیلا دوسرے نے اٹھا لیا تھا۔ پھر ڈگی بند کر کے وہ سامنے نظر آنے والی اس پتلی سی گلی میں داخل ہو گئے جو دونوں گلیوں کو ملاتی تھی۔ کویل جیسا آدمی نے گاڑی آگے بڑھا دی، پھر اس کی رفتار تیز کرتا چلا گیا۔ جب پولیس وین اس گلی میں مڑی تو وہ اس چھوٹی سی گلی کو عبور کر کے دوسری طرف نکل چکا تھا۔ اس سڑک پر آتے ہی اس نے پولیس سائرنوں کی آوازیں بہت قریب سے سنی تھیں۔ پھر اس کے عقب میں 3 پولیس وین نمودار ہوئیں اور اس کے ہونٹوں پر بڑی پولیس رات سے مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے چوراہے سے گاڑی بائیں سمت موڑی اور پھر ڈیش بورڈ کا ایک بٹن دبا کر رفتار کم کی اور باہر کود گیا۔ گاڑی لہراتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا اور گاڑی کے پڑخچے اڑ گئے۔ اس دوران کویل جیسا آدمی گلی میں دوڑتا ہوا کافی دور نکل گیا۔ جب تک پولیس وین اس گاڑی تک پہنچی وہ آگ کا ڈھیر بنی ہوئی تھی۔ کیمرے کلب کی تیسری منزل میں اس وقت سرخ ہی سرخ ٹوپیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان کی تعداد کسی بھی صورت میں 10-12 سے کم نہیں تھی۔ ایک کمرے کے باہر یہ مجمع لگا ہوا تھا اور اس مجمع میں کلب کا مینیجر ہونک بنا کھڑا تھا۔ کمرے کے اندر کیپٹن فیاض پوری ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ فنگر پرنٹس کے ماہر پورے کمرے میں نشانات تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ کمرے میں جگہ جگہ گوشت کے لوتھڑے پڑے ہوئے تھے۔ ایک انسانی ٹانگ شوکیس کا شیشہ توڑ کر اس میں اٹکی ہوئی تھی اور ایک زنانہ ہاتھ بائیں طرف غسل خانے کے دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ نسوانی سر بستر پر پڑا ہوا تھا اور ٹانگیں بستر سے کچھ فاصلے پر۔ کمرے کا منظر مجموعی طور پر بہت زیادہ بھیانک تھا اور پہلی نظر ڈالتے ہی جھرجھری آ جاتی تھی۔ یہ 2 لاشوں کے اعضاء ہیں سر، ایک ماہر نے فیاض کے قریب آتے ہوئے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں، فیاض نے کہا۔ تم دھماکے کی وجہ معلوم کرو۔ اصل وجہ تو کیمیکل اینالائزر کی رپورٹ سے ہی معلوم ہو سکے گی سر۔ تمہارا اپنا کیا اندازہ ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ کوئی کم طاقت کا بم ان کے قریب پھٹا ہے، ماہر نے خیال ظاہر کیا، اور وہ بم مرد کے پیٹ کے قریب ہی اس طرح سے پھٹا ہے کہ مرد کے پورے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے ہیں، اور عورت بھی اسی دھماکے سے ختم ہوئی ہے، مگر وہ شاید مرد کی آڑ میں تھی اس لیے دھماکے سے کم متاثر ہوئی ہے، اسی لیے اس کا سر بھی صحیح سلامت ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے بھی مرد کی بنسبت بڑے بڑے ہیں۔ دونوں ننگے تھے۔ جی ہاں، کپڑوں کا ڈھیر بستر کے پاس ہی صوفے پر پڑا ہے۔ نشانات کی کیا پوزیشن ہے؟ فیاض نے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ بہت سے مردانہ زنانہ فٹ اور فنگر پرنٹس ملے ہیں، سب کے پرنٹ بنوا لو۔ دروازے اور گلاسوں کو خاص طور پر نظر میں رکھنا۔ جی، سب پر سے نشانات لیے جا رہے ہیں۔ ایمبولینس آئی؟ فیاض نے مڑ کر عقب میں کھڑے ہوئے سارجنٹ سے پوچھا۔ جی ہاں، آ گئی ہے اور وہ لوگ باہر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیاض نے سر ہلا دیا۔ اس کی نگاہیں لاش پر تھیں اور وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ ان کی لاشیں ٹکڑوں میں کس طرح بٹ گئیں۔ اگر وہ کسی کی تقریبی کارروائی تھی تو کمرے کی دیگر چیزوں کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا؟ صرف مرد کے جسم کے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ بلکہ کیما کہنا زیادہ مناسب تھا، کیونکہ پیٹ اور مرد کا سر اس طرح ننھے منھے ٹکڑوں میں بٹا تھا کہ اسے کیما ہی کہا جا سکتا تھا، جبکہ عورت کے جسم کے ٹکڑے کافی بڑے بڑے تھے اور سر بھی صحیح سالم تھا۔ اس کی عقل اس مسئلے پر پریشان تھی۔ آج صبح اس کا موڈ ویسے ہی خراب تھا۔ بیوی سے کسی شادی میں شرکت کے سوال پر جھڑپ ہو گئی تھی۔ اس خراب موڈ کے ساتھ وہ آفس پہنچا تو رحمان صاحب نے اسے پار کر کے کیس میں جھاڑ پلا دی کہ ابھی تک کچھ کیوں نہیں ہو سکا، اور چلتے چلتے مردے کے جسم پر 100 درے کے مستحق یہ حکم بھی سنا دیا کہ وہ کیمرے کلب چلا جائے جہاں 2 افراد کو کسی نے بڑی درندگی سے قتل کر دیا ہے، اور وہ جھلایا ہوا یہاں 2 کانسٹیبل کے ساتھ چلا آیا تھا۔ پھر لاشوں کو دیکھ کر اس کا پسینہ چھوٹ گیا اور اسے محکمے کے فنگر پرنٹس اور دیگر ماہرین کو طلب کرنا پڑا، اور اب وہ اپنا کام تقریباً ختم کر چکے تھے۔ پھر اس کے حکم پر ایمبولینس والے اندر آ گئے اور لاش کے ٹکڑوں کو پلاسٹک کے ایک بڑے سے تھیلے میں بھرنے لگے۔ پھر لاشوں کے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے دونوں تھیلے وہ سٹریچر پر ڈال کر کمرے سے چلے گئے۔
ماہرین نے بھی اشارہ پا کر سامان سمیٹا اور کمرے سے نکل گئے۔ فیاض نے آخری مرتبہ کمرے کا جائزہ لیا اور باہر آ گیا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اس وقت عمران ہوتا اور وہ لاشوں کا معائنہ کر لیتا۔ اس کی دانش میں عمران لاشوں کو اس حال میں پہنچانے والے طریقے پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈال سکتا تھا۔ برابر کے کمرے میں کون ہے؟ فیاض نے مینیجر سے پوچھا۔ مسٹر بیکر اور ان کی فیملی۔ کب سے مقیم ہیں؟ 4 دن سے۔ تعداد؟ 1 مرد 1 عورت، 2 لڑکیاں 1 لڑکا، مینیجر نے بتایا۔ بچے تینوں چھوٹے چھوٹے ہیں۔ دوسری طرف؟ فیاض کا اشارہ مقتولین کے برابر والے دوسرے کمرے کی طرف تھا۔ وہ کمرہ خالی ہے اور زیر مرمت ہے۔ آؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چلیے، مینیجر نے کہا اور دوسرے کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ کمرہ لاک نہیں تھا۔ مینیجر نے کھول دیا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ کمرے کی دیواروں کا پلاسٹر ادھڑا ہوا تھا اور فرش پر سیمنٹ کی بوریاں، بجری اور کام کرنے کے اوزار پڑے ہوئے تھے۔ فیاض اس کا جائزہ لے کر نکل آیا، پھر مینیجر سے بولا، مسٹر بیکر کو باہر بلواؤ۔ ابھی لیجئے جناب، مینیجر نے کہا اور آگے بڑھ کر بیکر کے کمرے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ باہر آنے والا بیکر ہی تھا۔ آپ ہیں مسٹر بیکر اور آپ کیپٹن فیاض، مینیجر نے تعارف کرایا۔ گزشتہ رات آپ کس وقت سوئے تھے؟ فیاض نے بیکر کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک دیسی ایسائی تھا اور شکل و صورت سے سیدھا سادہ لگتا تھا۔ ادھیڑ عمر تھا اور صحت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ تقریباً 1 بجے کے قریب، بیکر نے بتایا۔ میں مقدس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اپنے برابر والے کمرے میں آپ نے کوئی آہٹ سنی تھی یا کسی قسم کی کوئی آواز؟ جی ہاں، 10 بجے کے قریب زنانہ ہنسی کی آواز سنائی دی تھی، پھر بوتل اور گلاسوں کے ٹکرانے کی آوازیں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ کوئی آواز، کوئی دھماکہ؟ میرے خیال میں 11 بجے کے درمیان برابر والے کمرے سے ایسی آواز آئی تھی جیسے کوئی غبارہ پھٹا ہو۔ بس اتنی ہی آواز تھی یا اس سے زیادہ؟ بس اتنی ہی تیز آواز تھی جیسے ایک بڑے سے غبارے کے پھٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور کوئی آواز سنی تھی؟ جی ہاں، اس آواز کے کچھ ہی دیر بعد کمرے کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ کوئی باہر گیا تھا؟ یہ میں نہیں کہتا کہ باہر کون گیا تھا، مگر قدموں کی چاپ 2 افراد کی تھی۔ آپ نے دیکھا بھی نہیں کہ کمرے سے جانے والے کون تھے؟ جی نہیں۔ ظاہر ہے یہ ہوٹل ہے اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ فیاض نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور پھر کمرہ سیل کروا کر وہ زینوں کی طرف بڑھ گئے۔ مینیجر کے کمرے میں پہنچ کر فیاض ایک کرسی پر گر گیا۔ دوسرے لوگ باہر رہ گئے تھے۔ فیاض نے ان سب کو رخصت کر دیا اور ایک سگریٹ نکال کر سلگائی اور دھیرے دھیرے کش لینے لگا۔ سر، کچھ پئیں گے آپ؟ مینیجر نے قریب آ کر پوچھا۔ اوہ ہاں، فیاض نے چونک کر کہا۔ صبح بیوی سے جھڑپ کے بعد اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ سوچا تھا دفتر میں کر لیا جائے گا، مگر دفتر پہنچ کر موڈ اور خراب ہو گیا اور اتنی مہلت بھی نہیں ملی تھی کہ وہ ناشتہ کر سکتا۔ سیدھا اس طرف چلایا تھا۔ یہ کلب بھی ان کلبوں میں سے ایک تھا جو اسے ہفتہ وار بتا دیتے تھے اور جن کے مفادات کی وہ نگرانی کرتا تھا۔ کیا پسند کیجیے گا؟ میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، فیاض نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے کہا۔ ابھی منگواتا ہوں، مینیجر نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو ایک ویٹر ناشتے کی ٹرے اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی اور واپس لوٹ گیا۔ فیاض سیدھا ہو کر ناشتہ کرنے لگا۔ ایک ویٹر نے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا جناب، مینیجر نے کہا اور فیاض چونک پڑا۔ کن کو؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ وہی دونوں جو روزی کے کمرے سے نکلے تھے۔ اوہو، بلاؤ، کون سا ویٹر ہے؟ ابھی بلواتا ہوں، مینیجر نے کہا اور فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کر کے کسی کو مطلوبہ ویٹر کے لیے ہدایت دینے لگا۔ پھر ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ 5 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ پھر اجازت پا کر ایک ویٹر اندر آ گیا۔ تم نے ان دونوں کو جاتے دیکھا تھا؟ فیاض نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، وہ دونوں روزی کے کمرے سے نکلے تھے اور عقبی راستے کی طرف جا رہے تھے۔ ان کا حلیہ کیا تھا؟ وہ دونوں چادریں لپیٹے ہوئے تھے جناب۔ ان میں سے ایک درمیانہ درجے کی جسامت کا گاؤدی سا آدمی تھا اور دوسرا شکل و صورت سے چالاک نظر آتا تھا۔ اوہ، گاؤدی کے نام پر فیاض کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا، گاؤدی کا پورا حلیہ بتاؤ، ایسی نشانی بتاؤ جس سے اسے پہچانا جا سکے۔ بس جی، اس کے چہرے پر بے پناہ حماقت تھی۔ ویٹر نے تفصیل سے حلیہ بتانا شروع کر دیا اور فیاض پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ ایک آدمی کا حلیہ اس کے لیے انجانا تھا، مگر دوسرا حلیہ وہ 100% عمران کا تھا۔ دنیا میں اس حلیہ کا ایک ہی تو آدمی تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ فیاض نے سوچا۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ قتل عمران نے نہیں کیا ہوگا، لیکن اس بات پر حیرت تھی
کہ وہ ایک ایسے جوڑے کے کمرے میں کیوں آیا تھا جو وہاں محض عیاشی کے لیے ٹھہرا ہوا تھا۔ روزی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فیاض نے مینیجر سے پوچھا۔ وہ ایک کال گرل تھی کیپٹن، مینیجر نے بتایا، اور دن کا کچھ حصہ اور پوری رات یہاں پر ہی گزارا کرتی تھی۔ بعض اوقات وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں جاتی تھی اور اپنے ساتھی سے چھٹکارا پا کر اسی کمرے میں سو جاتی تھی۔ اس کا تعلق کن لوگوں سے تھا؟ کسی سے بھی نہیں، مینیجر نے کہا۔ لوگ اسے عیاشی کے لیے انگیج کرتے تھے اور اس کے کسی سے بھی مستقل تعلقات نہیں تھے۔ مقتول کو جانتے ہیں؟ نہیں، اسے میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا تھا جناب، ویٹر بول پڑا۔ ان کے کمرے میں سرو میں ہی کرتا ہوں۔ وہ یہاں کے مستقل آنے والوں میں سے تھے۔ نام اور پتہ بتا سکتے ہو؟ جی ہاں جناب، گل خان نام تھا، اور سن ڈپارٹمنٹل سٹور میں وہ کام کرتے تھے۔ یہاں کتنے دنوں سے آ جا رہے تھے؟ 1.5-2 ماہ سے جناب۔ ان کے ساتھ روزی ہی ہوتی تھی یا کوئی اور بھی ہوا کرتا تھا؟ روزی کے علاوہ بھی اور لڑکیاں ان کے ساتھ رہی ہیں، ویٹر نے کہا۔ روزی کل پہلی مرتبہ ان کے ساتھ کمرے میں گئی تھی۔ تو یہ سن ڈپارٹمنٹل سٹور کا ملازم تھا، فیاض نے سوچا۔ پھر ویٹر سے کچھ اور پوچھ گچھ کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب یہاں رکنا اس نے بیکار سمجھا تھا۔ عمران اور خاور بمشکل تمام کیبرے کلب سے دانش منزل پہنچ سکے تھے۔ گل خان اور روزی کے جسم پھٹنے کے بعد ان کے ٹکڑے ان کے لباسوں کو بھی خراب کر گئے تھے، اور لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے انہوں نے وہاں سے 2 چادریں لے کر اپنے گرد لپیٹی تھی۔ پھر رقبی راستے سے وہ باہر نکل آئے تھے۔ باہر نکل کر انہوں نے ایک ٹیکسی لی تھی اور دانش منزل سے کافی دور اتر گئے تھے۔ بقیہ راستہ انہوں نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ پھر خاور لباس تبدیل کر کے اپنی رہائش کا چلا گیا تھا، اور عمران لباس بدل کر صوفے سے ٹک گیا تھا۔ بلیک زیرو موجود نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی سے غور کر رہا تھا۔ گل خان کے جسم کا پھٹنا اس کے لیے عجوبہ بن گیا تھا۔ اگر یہ فرض کر لیا جاتا کہ اس کے پیٹ میں کسی قسم کا بم تھا تو وہ پھٹا کیسے؟ اور پھر یہ کہ اگر اس کے پیٹ میں بم تھا تو پیٹ اور جسم کے پرخچے اڑتے، مگر اس نے تو گل خان کے سر کے بھی ٹکڑے اڑتے دیکھے تھے، بالکل اس طرح سے جیسے سر کے اندر بھی کوئی بم ہو۔ آخر سر کے ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ گل خان کا جسم کیسے پھٹا؟ کیا مجرم کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ گل خان تک پہنچ گیا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ جب سے اس نے گل خان کا تعاقب شروع کیا تھا اسے آس پاس کوئی ایسا فرد دکھائی نہیں دیا تھا جس پر گل خان کی نگرانی کا شبہ کیا جا سکتا۔ تو پھر آخر گل خان کا جسم کیوں پھٹا اور کیسے پھٹا؟ اگر وہ اپنے پیٹ اور جسم کے کسی بھی حصے تک دوران گفتگو ہاتھ لے جاتا تو بھی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے جسم پر کوئی بم باندھ رکھا تھا اور سیفٹی کیچ ہٹا کر اسے پھاڑ دیا اور خودکشی کر لی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھ لٹکائے گفتگو کرتا رہا تھا۔ عمران جتنا اس مسئلے پر سوچتا مسئلہ الجھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اسے بلیک زیرو کی طرف سے فکر تھی کہ نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ اسی ادھیڑ بن میں اسے نیند نے آل گیا۔ پھر صبح بلیک زیرو کے جگانے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ہاں کالے صفر، عمران نے ضروریات سے فراغت پانے کے بعد ناشتے کی میز پر بلیک زیرو کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پتہ لگا لیا ہے جناب، وہ گاڑی یونی انٹرنیشنل کمپنی کی تھی اور وہاں سے فرہاد اینڈ کمپنی کے جنرل مینیجر کی ضمانت پر پارکر کو دی گئی تھی۔ مینیجر سے رابطہ قائم کیا؟ جی ہاں، مگر اس نے اس سے لا علمی ظاہر کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے کسی کو کوئی گاڑی اپنی ضمانت پر کرائے پر نہیں دلوائی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ خود کمپنی کی اپنی 4 گاڑیاں ہیں۔ کیا وہ ضمانت دینے خود نہیں گیا تھا؟ جی نہیں، مینیجر نے صرف فون کیا تھا۔ اس سے قبل بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ یونی انٹرنیشنل کے مینیجر کے بیان کے مطابق مہینے میں 2 مرتبہ فرہاد اینڈ کو کے مینیجر کے فون پر وہ گاڑیاں دیتے رہے ہیں۔ عمران چند لمحے خاموشی سے سوچتا رہا، پھر بولا، پارکر کی شناخت کروائی؟ جی ہاں، اور یونی انٹرنیشنل کے مینیجر کے مطابق ہمیشہ پارکر ہی گاڑی لے جاتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونی انٹرنیشنل والے بھی اس معاملے میں ملوث ہیں۔ بظاہر ایسا نہیں لگتا جناب، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے ان کے رجسٹروں کا معائنہ کیا ہے، ان میں ضمانت کے کالم میں فرہاد اینڈ کو کا نام درج ہے، لیکن باطن کیا ہے؟ مجھے دونوں کمپنیوں پر شبہ ہے۔ وہ کیوں؟ اور شبہ کی وجہ؟ میں نے دونوں کمپنیوں کے مالکان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی مگر ملاقات نہ ہو سکی، عمران نے کہا۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ایسا ہی سمجھ لیجئے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ فرہاد اینڈ کو کے مینیجر نے کہا کہ مالک لندن گیا ہوا ہے، جبکہ یونی انٹرنیشنل کے مینیجر کے بیان کے مطابق فرم کا مالک سردار گڑھ اپنی رہائش گاہ پر چھٹی منانے گیا ہے اور 1 ماہ بعد واپسی ہوگی۔
تم ان کے ایڈریس لے سکتے تھے، یہی تو شبہ کی وجہ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ انہوں نے پتوں سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی ہو تب بھی ہم ان سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ تم ان سے کس حیثیت سے ملے تھے؟ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی فرام ہوم منسٹری، بلیک زیرو نے بتایا۔ ویسے وہ میرا حلیہ بھی نہیں بتا سکیں گے کیونکہ میں نے ایک ادھیڑ عمر کا میک اپ کیا ہوا تھا۔ گڈ، عمران نے کہا۔ اب تم ایسا کرو کہ ان دونوں فارموں کی نگرانی شروع کرا دو۔ خاور سردست خالی ہے اور اس وقت سو رہا ہوگا۔ بہتر ہے جناب، بلیک زیرو نے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ فون کا ریسیور اٹھاتا فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عمران نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو X2، تنویر اسپیکنگ۔ ماؤتھ پیس سے تنویر کی آواز آ رہی تھی۔ لہجے میں کوئی ایسی ہی بات تھی کہ عمران چونک پڑا۔ X2، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ رپورٹ سر، دوسری جانب سے تنویر کی آواز آئی۔ سیٹھ نعمان ختم ہو گئے ہیں جناب۔ تفصیلات بتاؤ، عمران غرایا۔ آج صبح وہ دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ وہ جیسے ہی برآمدہ عبور کر کے کار کے پاس پہنچے، اچانک ان کے جسم کو جھٹکا سا لگا اور پھر وہ پھٹ گیا۔ کیا؟ عمران کے منہ سے نکلا۔ اس کا ذہن اس خبر پر جھنجھنا اٹھا تھا۔ جی ہاں جناب، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تنویر کی آواز آئی۔ سیٹھ نعمان کے پورے جسم کے ٹکڑے کیمے کی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی شکل میں کمپاؤنڈ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ ان کی کوٹھی کے سامنے ہی ایک ٹکے کباب کی دکان ہے۔ میں نے رات اسی جگہ گزاری تھی اور اس وقت بھی وہیں سے کال کر رہا ہوں۔ پولیس ابھی پہنچی یا نہیں؟ نہیں جناب، وہ لوگ ابھی سکتے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا۔ تمہاری ڈیوٹی ختم۔ 1 گھنٹے بعد جولیا سے رابطہ قائم کرنا تاکہ آئندہ کے احکامات لے سکو۔ بہت بہتر جناب، تنویر کی آواز آئی اور عمران نے رابطہ منقطع کر دیا۔ یک نہ شدھ دو شدھ، عمران بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اسے گل خان والی واردات کی خبر نہ تھی، اس لیے وہ دو شدھ کا مطلب پوری طرح نہ سمجھ سکا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ دوسرا آدمی پھٹا ہے۔ پہلا کون ہے؟ سن ڈپارٹمنٹ اسٹور کا ایک ملازم گل خان۔ کیا وہ بھی اسی کیس میں ہماری نگرانی میں تھا؟ ظاہر ہے، ورنہ وہ پھٹ کیوں جاتا؟ عمران نے بلیک زیرو کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان وارداتوں کے پیچھے کوئی سائنسی ذہن ہے۔ ناممکن نہیں ہے، عمران نے کہا، مگر جہاں تک مافیا کا تعلق ہے اس میں سائنس کو اس انداز میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ آپ کا کہنا ٹھیک ہے جناب، کیونکہ جس طریقے سے بم پھٹ رہے ہیں یہ ایک ہتھیار بھی بن سکتا ہے۔ آخر یہ جسم کس طرح پھٹ جاتے ہیں؟ عمران نے گویا خود سے سوال کیا تھا۔ ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس کوئی ریڈیو کنٹرول بم رہا ہو جسے خطرے کے وقت پھاڑ دیا جاتا ہو؟ بلیک زیرو نے خیال ظاہر کیا۔ اس صورت میں سر صحیح سلامت رہنا چاہیے۔ تو کیا سر بھی؟ ہاں، مقتولین کے سر بھی کیمے ہی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر تو یقیناً یہ کوئی سائنسی حربہ ہے۔ ہاں شاید، عمران نے کہا۔ وہ بلیک زیرو کے ریڈیو کنٹرول بم والی بات پر غور کر رہا تھا۔ ایسا ممکن تھا، مگر مسئلہ تھا سر کا۔ آخر سر ریزہ ریزہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر بم پیٹ پر یا لباس میں ہو تو اس سے سینے سے کلہوں تک کا حصہ تو ٹکڑوں میں بٹ سکتا ہے، مگر سر اور ٹانگیں صحیح سلامت رہنی چاہیے۔ جبکہ ایسا نہیں تھا۔ دونوں کیسوں میں ہی یہ بات مشترک تھی کہ ان کے جسم کیما بن گئے تھے۔ ابھی وہ اس مسئلہ پر بلیک زیرو سے مزید بات کرنا چاہتا تھا کہ چونک پڑا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اٹ از صدیقی سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ پلمبر بلال اب اس دنیا میں نہیں ہے جناب۔ تفصیلات بتاؤ۔ وہ آج بورڈ آف ڈائریکٹران کی میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے جیسے ہی اپنے روم سے باہر نکلا اس کا جسم ایک ہلکے سے دھماکے سے پھٹ گیا۔ پورا جسم ریزوں میں تبدیل ہوا ہے یا کچھ حصہ بچ گیا ہے؟ صرف ہاتھ اور پیر بڑے ٹکڑوں کی صورت میں باقی ہیں۔ باقی جسم گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی شکل میں بدل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، عمران نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ شاید وہ لوگ اس بات سے آگاہ ہو گئے ہیں کہ ان کے آدمیوں کی نگرانی کرائی جا رہی ہے، عمران نے کہا۔ اسی لیے ہر اس فرد کو ختم کیا جا رہا ہے جو ہماری نظروں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی یہی حادثہ پیش آنے والا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو بچا نہیں سکتے؟ وہ کس طرح؟ کالے صفر ان کے جسم کی تلاشی لے کر؟ نہیں برخوردار، یہ ایسا آسان معاملہ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ اگر ان لوگوں کے جسموں پر بم ہوتے تو وہ کبھی بھی اتنے سکون سے کام نہ کر رہے ہوتے۔ پھر کیا چکر ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔
یہی معلوم ہو جائے تو بات ہی ختم ہو جائے۔ مگر کیس تھا منشیات کی تقسیم اور سمگلنگ کا۔ ہاں، اور کوئی ایسا گروہ اس کا ذمہ دار ہے جس کے پاس جدید ترین سائنسی ذہانت بھی ہے اور اس سے کام لینے والے منصوبہ بند بھی۔ عمران نے کہا، اب تو خاور کے علاوہ صدیقی بھی خالی ہے اور تنویر بھی۔ کہیے تو تینوں میں سے کسی دو کو دونوں فرموں کی نگرانی پر لگا دوں؟ ہاں لگا دو، عمران نے کہا۔ اتنے میں لباس تبدیل کر لیتا ہوں، اور ہاں، ایک کو سن ڈپارٹمنٹل سٹور کے کاسمیٹکس کے 6 نمبر سٹال کی نگرانی پر لگا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ گل خان کی جگہ جو بھی لے وہ نگاہوں میں آ جائے۔ بہتر جناب، بلیک زیرو نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ کیپٹن فیاض کے منہ میں سگریٹ تھی اور وہ اس ادیڑ عمر آدمی کو گھور رہا تھا جو اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا امید و بیم کی حالت میں فیاض کو دیکھ رہا تھا۔ کیبرے کلب سے فیاض سیدھا سن ڈپارٹمنٹل سٹور پہنچا تھا اور وہاں پہنچ کر اسے ایک لاش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لاش پارکنگ سائٹ کے چوکیدار کی تھی۔ تحقیقات اور پوچھ گچھ پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ گزشتہ رات ڈپارٹمنٹل سٹور کے کاسمیٹکس کے 6 نمبر سٹال کے تالے توڑے گئے تھے، لیکن وہاں سے کوئی چیز نہیں چرائی جا سکی۔ سٹور میں داخلے کے لیے پارکنگ سائٹ کا دروازہ اور لفٹ استعمال کی گئی تھی، اور شاید چوکیدار کی آنکھ کھل جانے کی وجہ سے وہ لوگ سٹور میں چوری کیے بغیر چوکیدار کو قتل کر کے بھاگ نکلے تھے۔ اس کی گواہی گزشتہ رات وہاں گشت کرنے والے سپاہیوں نے بھی دی تھی۔ پھر پیٹرولنگ سکواڈ کی گاڑیوں سے اتنا ہی پتہ چل سکا کہ وہ کار ایک جگہ دھماکے سے پھٹ گئی تھی، اور جب وہ جلتی ہوئی کار تک پہنچے تو اس کے جلتے ہوئے ڈھانچے میں کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ اسے ڈرائیو کرنے والا یا والے غائب ہو چکے تھے۔ ہو سکتا تھا فیاض چوروں والے نظریے پر یقین کر کے کیس مقامی تھانے ہی کے پاس رہنے دیتا، مگر جب وہ وہاں سے چلنے لگا تو سٹال نمبر 6 کے کیشیئر نے اسے درخواست کی کہ وہ اس سے تھانے لے چلے۔ وہاں وہ اس واردات کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے، اور فیاض اسے وہاں سے پوچھ گچھ کا کہہ کر لے آیا تھا۔ نتیجہ کے طور پر اس وقت وہ فیاض کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، تو گل خان کے بارے میں تم کیا کچھ جانتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ یہی جناب کہ وہ بہت نیک اور شریف آدمی تھا جسے وقت نے عیاش اور مجرم بنا کر موت کی آغوش میں دھکیل دیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم دونوں کی کہانی ایک ہی ہے جناب، کیشیئر نے کہا۔ تو کوئی کہانی بھی ہے؟ فیاض طنزیہ انداز میں بولا۔ جی ہاں، ایک آسیب کی کہانی جو ہماری زندگیوں سے چمٹ گیا ہے۔ کیا تم اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ جی نہیں، کیشیئر نے کہا۔ اگر گل خان کی ہلاکت کے بعد وہ لوگ مشین اور کوٹا سٹور سے نہ لے جاتے تو شاید میں آپ سے اتنی بات نہ کہتا۔ کوٹا اور مشین؟ فیاض نے دہرایا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں اور گل خان دونوں ہیروئن کی تقسیم میں ملوث ہیں۔ کیا؟ فیاض چونک پڑا۔ پھر اس نے خفیہ ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبا دیا۔ اب ان کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ ہو جاتی۔ جی ہاں، گل خان اور میں دونوں اس سٹور پر 6 سال سے ملازم ہیں، آرام سے کام کر رہے تھے کہ ایک دن جب کہ میں سٹور بند ہونے کے بعد گھر جا رہا تھا، مجھے ایک خوبصورت سی لڑکی سڑک پر ملی۔ اس نے مجھ سے لفٹ کی درخواست کی تھی۔ میں نے ازراہ ہمدردی اسے کار میں بٹھا لیا تھا کیونکہ اس نے اسی روڈ پر ایک جگہ جانے کا کہا تھا جہاں سے مجھے گھر جاتے ہوئے گزرنا تھا۔ کہے جاؤ، فیاض نے کہا۔ وہ بہت غور سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ وہ پھر کہنے لگا، لڑکی کے بیٹھنے کے بعد کوئی میل بھری گاڑی چلی ہوگی کہ اس نے مجھ سے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ پھر جب میں نے گاڑی روک کر اس کی طرف دیکھا تو میری چیخ نکل گئی کیونکہ جو حسین ترین لڑکی میری گاڑی میں سوار ہوئی تھی اس کا چہرہ اب بدل چکا تھا، اور اس کے بھیانک اور سیاہ چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کے منہ سے لمبے لمبے نوکیلے دانت جھانک رہے تھے، اور وہ اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے خاموش ہو کر جھرجھری سی لی، جیسے اب بھی اس کے چہرے کا تصور کر کے ڈر رہا ہو۔ ہاں، آگے کہو، فیاض نے ٹوکا۔ جی ہاں، بس پھر میری دوسری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس بے ہوشی کے دوران میں نے عجیب عجیب خواب دیکھے، جیسے میں بھوتوں کے گھیرے میں ہوں اور کسی انجانے آدمی نے مجھے بچا لیا۔ کبھی بڑے بڑے دانتوں اور بھیانک شکلوں والی چڑیلوں نے مجھے گھیر لیا اور وہ خون پینے کے لیے میرے اوپر ٹوٹ پڑی۔ کبھی میں نے خود کو خون کے سمندر میں ڈوبے دیکھا، میرے ہاتھ میں خون آلود خنجر اور فرش پر 2 لاشیں ہوتی۔ کبھی ایسا محسوس ہوا جیسے میرے گرد سفید لباس والے موجود ہوں۔ بس انہی خوابوں کے دوران آخری خواب جو دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک بہت ہی بھیانک چہرے اور سیاہ فام جسم والا آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اب میں اس کا غلام ہوں۔ جب بھی مجھے اس کی پراسرار اور لاہوتی آواز سنائی دے
اور جو کام بھی کہے وہ کرنا ہوگا، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ بس جناب کیپٹن صاحب۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ جب ہوش میں آیا تو اسی جگہ کار میں موجود تھا جہاں میں نے گاڑی روکی تھی، مگر وہ بھیانک یا حسین چہرے والی موجود نہ تھی۔ پھر اس کے بعد تم نے کب سے منشیات فروشی شروع کی؟ اس واقعے کے 4 دن بعد مجھ سے کہا گیا کہ ایک آدمی ایک مشین اور ہیروئن کی تھیلیاں لا رہا ہے۔ وہ مشین مجھے اسٹور میں خفیہ جگہ رکھنی ہوگی اور جو طریقہ کار وہ بتلائیں گے اس کے مطابق ہیروئن کی تھیلیاں مجھے مطلوبہ آدمیوں میں تقسیم کرنی ہوں گی، اور اس کام میں ایک آدمی میرا مددگار ہوگا، اور وہ مددگار گل خان تھا۔ جی ہاں۔ تم کو مشین لانے کی اطلاع کس طرح ملی؟ فیاض نے پوچھا۔ کیا فون پر؟ جی نہیں، بس اچانک ایسا لگا جیسے کوئی کان کے پاس سرگوشی کر رہا ہو۔ بے وقوف بنانا چاہتے ہو؟ فیاض گڑرایا۔ جی نہیں، بے وقوف بنانے والی بات ہوتی تو میں آپ کے ساتھ خود نہ آتا۔ آگے کہو، مشین آج سے کتنے دن قبل ملی تھی؟ کوئی 2 ماہ قبل۔ اس کے ساتھ ہی ہیروئن کا ذخیرہ بھی تھا اور تم اسے تقسیم کرتے رہے ہو۔ مجبوری تھی جناب۔ اس دوران جب بھی انکار کیا ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے بہت سارے بھوت یا چڑیلیں ہمارے گرد ہوں۔ کئی راتیں ایک لمحے کے لیے بھی ہم نہیں سو سکے۔ وہ کیوں؟ بس کانوں کے پاس بھوت اور چڑیلیں چیختے محسوس ہوئے تھے۔ کبھی جنگلی درندوں کی گڑراہٹیں ابھرتیں۔ بس یہی محسوس ہوتا جیسے کسی درندے نے گڑرا کر ہم پر حملہ کیا ہو۔ ایسے ہی ایک موقع پر دہشت کی وجہ سے میرا ہاتھ بہک گیا تھا اور گاڑی دوسری گاڑی سے جا ٹکرائی تھی۔ گویا تمہارے ذہن میں بھوتوں اور چڑیلوں کا تصور بن گیا تھا۔ تصور نہیں جناب، کیشیئر نے کہا۔ در حقیقت وہ کوئی آسیب ہی ہے، اور اگر ہم اس کا کہا نہیں مانتے تو یہی آوازیں دن بھر ستاتی رہتی ہیں، اور رات کے وقت وہ مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ بس، یا اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ فیاض نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ او لیجئے، وہ اب پھر مجھ سے مخاطب ہے۔ کیشیئر چیخ پڑا۔ کون؟ وہی آسیب؟ جی ہاں، وہ کہہ رہا ہے میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ بکواس مت کرو۔ فیاض بے یقینی سے گڑرایا۔ سچی بات اگل دو۔ جو میں نے کہا وہی سچ ہے، کیشیئر نے مضطرب لہجے میں کہا۔ میرے خدا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں 2 منٹ گزرتے ہی ختم ہو جاؤں گا۔ یعنی تمہاری زندگی صرف 2 منٹ کی باقی رہ گئی ہے؟ فیاض نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی اور انداز موسیقی اڑانے کا سا تھا۔ جی ہاں، وہ ہکلایا، اور اب وہ بے حد خوفزدہ لگ رہا تھا۔ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، فیاض نے موسیقی اڑانے والے انداز میں کہا۔ 2 منٹ بعد اس آسیب کی جگہ میرے مقرر کردہ جلاد تم پر سوار ہو جائیں گے۔ مجھے بچا لو کیپٹن صاحب، میں مرنا نہیں چاہتا، وہ چیخ مار کر بولا۔ وہ آسیب بتا رہا ہے کہ اب صرف آدھا منٹ رہ گیا ہے۔ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، فیاض نے رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے مجھے بچا۔ کیشیئر کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ پھر ایسا ہی لگا جیسے اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا ہو۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہاں ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور کیشیئر کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے۔ گوشت، ہڈیوں اور خون کا ایک انبار سا فیاض کے جسم پر گرا تھا۔ وہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خون اور گوشت کے ٹکڑوں سے ڈھک گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کیں۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پھر کمرے کے باہر سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں ابھریں اور چند لمحے بعد کئی آدمی اندر گھس آئے۔ ان میں رحمان صاحب سب سے آگے تھے۔ عمران بڑی دیر سے جیری کے کمار خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مہذب لوگوں کا جوا خانہ تھا اور باقاعدہ لائسنس کے تحت جوا کھیلا جاتا تھا۔ عمارت 2 منزلہ تھی۔ گراؤنڈ فلور پر کیفے اور ریستوران تھے اور دوسری منزل پر کمار خانہ تھا۔ کمار خانہ ایک بڑے ہال پر مشتمل تھا اور اس ہال میں جوا کھلانے والے تاش کے ماہروں کے علاوہ جوئے کی مشینیں بھی لگی ہوئی تھیں، جن پر بہت سے عورت اور مرد سکے ڈال ڈال کر قسمت آزما رہے تھے۔ ہال کے کونے پر ایک کمرہ بار کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ کمرے کے اندر کیا تھا یہ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ کمرے کے دروازے کے آگے بڑا سا کاؤنٹر بنا ہوا تھا اور اس کے پیچھے پارٹیشن کیا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پر اس وقت ایک بار ٹینڈر موجود تھا اور وہی لوگوں کو ان کی طلب کردہ شراب نکال کر دے رہا تھا۔ عمران ایک میز پر بیٹھا کاؤنٹر ہی کی نگرانی کر رہا تھا۔ جیری کا کمار خانہ چوہان کی رپورٹ پر سامنے آیا تھا۔ چوہان جس آدمی کا تعاقب کرتا رہا تھا اس نے اسی جگہ سے ہیروئن حاصل کی تھی۔ عمران نے فوری طور پر اس آدمی کی نگرانی ختم کرا دی تھی اور خود جیری کے کمار خانے میں موجود ہوا تھا۔ 3 افراد کے پراسرار طور پر پھٹ جانے کے بعد اس نے احتیاط برتنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں وہ نہ صرف اکیلا آیا تھا
بلکہ اس وقت وہ ایک لوفری کے بیس میں تھا، شریف لوفر۔ چہرے مہرے سے وہ گنڈا نظر آ رہا تھا، مگر لباس وہ خاصا قیمتی تھا۔ ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی۔ وہ بڑی دیر سے بیٹھا کافی سے شغل کر رہا تھا۔ ماحول کے اعتبار سے وہ شراب بھی منگواتا، مگر جس میز پر وہ بیٹھا تھا اس میز کے گرد کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ وہ شراب کو ٹھکانے لگا دیتا، اس لیے مجبوراً کافی ہی منگوانا پڑی۔ اب تک اس کی نگاہوں کے سامنے 3 افراد نے ہیروین حاصل کی تھی۔ تینوں ہی نے بار کاؤنٹر پر پہنچ کر کوئی چیز بار ٹینڈر کو دی تھی اور وہ اسے لے کر اندر چلا گیا تھا۔ واپسی میں اس نے مطلوبہ افراد سے کچھ پوچھا تھا اور پھر کوئی چیز اس کی طرف بڑھا دی تھی، جسے لے کر وہ چپ چاپ کاؤنٹر سے ہٹائے تھے۔ ان 3 میں 2 عورتیں تھیں اور ایک مرد، اور وہ ان تینوں میں سے ایک عورت کو جانتا تھا۔ وہ شہر کی ایک سماجی تنظیم کی روح رواں تھی اور ہر قسم کے سماجی مسئلے میں پیش رہا کرتی تھی۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تنظیم صرف اور صرف بڑے لوگوں کو ہی اپنا شکار بنا رہی ہے، اور اس کی معقول وجہ بھی موجود تھی۔ غریب یا متوسط طبقے کے لوگ ہیروین جیسی چیز کا بار برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کی قوت خرید سے باہر تھی۔ ایک دن کی خوراک ان کی 1 ہفتہ کی مزدوری کھا جاتی، اس لیے یہ زہر امیر طبقے میں سرایت کر رہا تھا۔ مگر ابھی تک نہ تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ لوگ اس کے عادی کیسے ہو رہے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ تقسیم کاروں کو مال کس طرح ملتا ہے۔ اگر کچھ کامیابی اس کیس میں اسے حاصل ہوئی تھی تو وہ ہیروین کے تقسیم کرنے کا طریقہ تھا۔ وہ کتنا سائنٹیفک تھا اس کا اندازہ اسے اچھی طرح سے ہو گیا تھا۔ یقیناً مجرم کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیے ہوئے تھے کہ اسے اپنے ہر آدمی کی نقل و حرکت کا علم ہو جاتا تھا، اور وہ خطرے کے وقت اپنے آدمی کو ختم کر دیتا تھا، اور اس کی خبر اس کے آدمیوں کو نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ اس کا سد باب بھی کر سکتے تھے، مگر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ گل خان کی زندہ مثال اس کے سامنے تھی۔ ابھی وہ اتنا ہی سوچ سکا تھا کہ ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ آج کل وہ جو ٹرانسمیٹر استعمال کر رہا تھا ان پر کال کا اشارہ سیٹی جیسی کسی آواز میں موصول نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب کوئی کال آتی تو ٹرانسمیٹر کا وہ حصہ جو جسم کے ساتھ لگا رہتا تھا گرم ہو جاتا تھا، ایسے ہی جیسے کوئی لوہے کی چیز دھوپ میں رکھی جانے پر گرم ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی اشارہ ایسا ہی ملا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، رخ اس راہداری کی جانب تھا جہاں باتھ روم بنے ہوئے تھے۔ ایک باتھ روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر کے پانی کا نل کھول دیا اور جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر آن کر لیا۔ ہیلو چیف، ہیلو، صدیقی سپیکنگ، اوور۔ X2، ہاں کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ سن ڈپارٹمنٹل سٹور میں گزشتہ رات چور گھسے تھے، تمہیں چوری کا سراغ لگانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ عمران کڑرایا۔ نہیں جناب، میں بتا رہا ہوں، صدیقی کی آواز ابھری۔ وہاں داخل ہونے والے سائنٹیفک انداز میں کام کر گئے ہیں۔ کاسمیٹکس کے 6 نمبر سٹال کے تالے پگھلے ہوئے ملے ہیں اور ایک چوکیدار بھی مارا گیا ہے۔ تالے کس طرح پگھلے اور کیا انہوں نے پولیس کو اطلاع دی؟ جی ہاں، کیپٹن فیاض نے انکوائری کی تھی، صدیقی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اور وہ سٹال کے کیشیئر کو اپنے ساتھ لے گیا تھا کیا مطلب؟ کیا اسے چھوڑ دیا گیا؟ میں بتا رہا ہوں جناب، صدیقی نے کہا، پھر تفصیل سے پوری بات دہراتا چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خود ہی اپنی موت کو دعوت دی تھی، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے جو بیان دیا ہے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں جناب کہ وہ ٹیپ حاصل کر لوں۔ فیاض کو تم ڈاج دے سکتے ہو، مگر رحمان صاحب کو ڈاج دینا مشکل ہوگا۔ میں کوشش کروں گا جناب، اگر ٹیپ نہ مل سکا تو اس کا متن حاصل کروں گا۔ ویسے اس کیشیئر نے کسی آسیب کی کہانی سنائی تھی۔ پوری محکمہ سراغ رسانی کی عمارت میں آسیب کے سلسلے میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، پھر تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ تم ٹیپ یا بیان کا متن حاصل کرو۔ میں پوری کوشش کروں گا جناب۔ اوکے۔ عمران نے رابطہ منقطع کیا اور بلیک زیرو کی فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ بلیک زیرو سے رابطہ قائم ہونے میں 5 منٹ لگے تھے۔ دیکھو، عمران نے تمام واقعہ بتاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے صدیقی ناکام رہے، اس لیے تم بھی کوشش شروع کر دو۔ اس کا بیان حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہتر جناب، بلیک زیرو نے کہا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسانی جسم پھٹ کس طرح سے جاتے ہیں جبکہ ان کے جسموں پر کوئی بم وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سائنسی چکر ہے۔ ہیروین کے سمگلر کچھ زیادہ ہی ذہین ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ وہیں جہاں کی رپورٹ چوہان سے ملی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی روانہ ہو رہا ہوں۔ ذرا ہوشیاری کی ضرورت ہے، عمران نے کہا۔ محکمہ سراغ رسانی کی عمارت میں اس وقت ہر اجنبی مشکوک نظروں سے دیکھا جائے گا۔ تمہارے پاس وہاں داخلے کا مضبوط جواز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ بلیک زیرو کا جواب سن کر اس نے جولیا سے رابطہ قائم کیا۔ اٹ از X2۔ یس سر، جولیا نے کہا۔ فی الحال کسی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ ٹھیک ہے۔ عمران نے رابطہ منقطع کیا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں ڈالا، پانی سے ہاتھ بھگوئے اور باتھ روم سے نکل آیا۔
یہاں آس پاس کے 2-3 باتھ روم مصروف تھے۔ وہ ہاتھ پونچھتا ہوا ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ او سر، آپ موجود ہیں؟ ویٹر نے عمران کو دیکھتے ہی کہا۔ تمہارا کیا مطلب تھا؟ عمران گڑرایا۔ کیا 150 کا بل چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا؟ او نو سر، ویٹر نے مہذب لہجے میں کہا۔ یہاں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہوگا، عمران نے کہا۔ اب تم ڈنر لاؤ۔ کیا پسند کریں گے؟ بینگن کا بھرتا، اوجڑی کے کباب۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاں نہیں ملیں گی۔ پھر بھینس کے پائے ہی لے آؤ۔ بکری کے پائے ملیں گے جناب۔ ہشت، عمران نے کہا۔ ان میں ہڈی کے علاوہ اور کیا رکھا ہے؟ بھینس کے نہ صحیح، گائے کے ہی لے آؤ، مگر جلدی۔ سوری سر، گائے بھینس کے پائے نہیں ملیں گے۔ بیٹے لے آؤ، ڈبل پلیٹ۔ سر مذاق نہ فرمائیں، آرڈر دیں، ویٹر جھلا کر بولا۔ میرا تمہارا مذاق کا کیا رشتہ ہے؟ عمران اسے گھورتے ہوئے بولا۔ جی وہ، ویٹر ہکلا کر رہ گیا۔ جاؤ جو مرضی لے آؤ، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور ویٹر اطمینان کی سانس لیتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا۔ اور عمران کرسی پر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد حال کا جائزہ لینے لگا۔ آہستہ آہستہ رش ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کھانا آ جانے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانے کے دوران بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ مجرم پولیس کے ہاتھ لگنے والے اپنے ساتھیوں کو کس طرح سے ختم کر دیتا ہے۔ کیا ان کی ہر وقت نگرانی کی جاتی ہے؟ مگر یہ بات ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو نگرانی کرنے والا اس کے آدمیوں کی نظروں میں ضرور آ جاتا۔ تو پھر وہ سوچتا رہا اور کھانا کھاتا رہا۔ کھانے سے نمٹ کر اس نے کافی کے لیے کہا اور کاؤنٹر کی طرف دیکھا۔ بارٹینڈر ایک عورت کو کچھ دے رہا تھا، جسے لے کر وہ واپس لوٹ گئی۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ بار کاؤنٹر کے عقبی کمرے میں داخل ہو، تاکہ یہ تو معلوم ہو سکے کہ وہ اندر جا کر کیا کرتا ہے۔ کافی پینے کے دوران اس نے بل کی ادائیگی بھی کر دی تھی۔ کافی ختم کر کے وہ اٹھ گیا اور جوا کھلانے والی مشینوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بار کاؤنٹر کے پیچھے والے کمرے میں داخل ہونے کا طریقہ سوچ لیا تھا۔ کاؤنٹر کے 2 رخ تھے اور دونوں ہی سمتوں سے اندر جانے کا راستہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھنے لگا۔ ساتھ ہی وہ چاروں طرف کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا کہ کوئی اس کی طرف متوجہ تو نہیں ہے۔ جلد ہی وہ کاؤنٹر کے قریب پہنچ گیا۔ بارٹینڈر اس وقت دوسری طرف متوجہ تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اندر گھسا اور پارٹیشن کے عقب میں چلا گیا۔ ایک ہی نظر میں اس نے کمرے کا جائزہ لے لیا تھا۔ یہاں شراب کے ڈرم سٹولوں پر رکھے ہوئے تھے اور بڑی بڑی ریکوں کے اندر شراب کی بوتلیں قطار سے لگی ہوئی تھیں۔ ایسی 2 ریکوں کے درمیان اس نے دیوار سے ملی ہوئی ایک کمپیوٹر نما مشین رکھی دیکھی تھی۔ اس مشین کے برابر ہی دیوار میں فولادی سیف نظر آ رہا تھا۔ عمران نے جائزہ لینے کے بعد اپنے چھپنے کے لیے ایسی 2 ریکوں کی درمیانی جگہ منتخب کی تھی، جہاں سے بوقت ضرورت وہ دوسری ریکوں کے پیچھے جا کر بارٹینڈر کی نگاہوں سے چھپا رہ سکے اور اس کمپیوٹر نما مشین پر بھی نظر رکھ سکے۔ وہ مشین اسے کھٹک رہی تھی۔ اسے وہاں چھپے تقریباً 15 منٹ ہو چکے تھے۔ اس دوران بارٹینڈر کئی مرتبہ اندر آیا تھا اور شراب لے کر واپس چلا گیا تھا۔ پھر شاید وہ 18واں منٹ تھا جب عمران کو چوکنا ہونا پڑا۔ بارٹینڈر اسی کمپیوٹر نما مشین کے سامنے جا کر رکا تھا۔ اس نے ایک سوئچ آن کیا اور ایک سفید رنگ کا چھوٹا سا کارڈ جس پر 218 نمبر لکھا ہوا تھا مشین کے ایک خانے میں رکھ کر پیلا بٹن دبا دیا، اور ساتھ ہی عمران کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی چھاتی چلی گئی۔ سکرین پر بڑے سیاہ حروف میں ایک تحریر ابھر آئی تھی۔ یس کے ساتھ ہی سکرین پر انڈیکس 218 پروین شاکر آئرن مرچنٹ تحریر تھا۔ بارٹینڈر نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ پھر دوسرا بٹن دبا کر اس نے کارڈ خانے سے نکالا اور سیف کے نمبر ملانے لگا۔ جب اس نے سیف کا دروازہ کھولا تو اس کے نمبر عمران کے ذہن میں محفوظ ہو چکے تھے۔ بارٹینڈر نے سیف میں رکھی ہوئی پلاسٹک کی تھیلیوں میں سے ایک تھیلی نکال لی اور سیف بند کر کے نمبر گھما دیے۔ عمران اس وقت تک اپنی جگہ رکا رہا تھا جب تک بارٹینڈر باہر نہ نکل گیا۔ پھر وہ ریک کے پیچھے سے نکل کر سیف کی طرف بڑھا، نمبر ملائے اور سیف کھول لیا۔ چند لمحے اندر کا جائزہ لیتا رہا۔ اندر سوائے تھیلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اس نے ایک تھیلی نکال کر جیب میں ڈال لی، پھر سیف بند کر کے مڑا ہی تھا کہ چونک گیا۔ بارٹینڈر دوبارہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ عمران نے دونوں طرف دیکھا۔ یہاں ایسا راستہ نہ تھا کہ وہ بارٹینڈر کی نگاہوں میں آئے بغیر ہی دوسری طرف نکل جاتا۔ ابھی وہ کچھ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ بارٹینڈر سامنے آ گیا۔ جیسے ہی عمران پر نگاہ پڑی، اس کے منہ سے تحیر آمیز آواز نکلی۔ پھر اس کا ہاتھ بڑی تیزی سے جیب کی طرف لپکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ریوالور کی نال عمران کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ فاصلہ اتنا تھا کہ وہ اس پر حملہ نہ کر سکتا تھا۔ تنویر بڑی دیر سے فرحاد اینڈ کو کے جنرل مینیجر خدام کا تعاقب کر رہا تھا۔ آج ہی اسے اس کی نگرانی پر مقرر کیا گیا تھا۔ اب تک وہ کوئی ایسی بات معلوم نہ کر سکا تھا جس کو بنیاد بنا کر وہ ایکس2 کو رپورٹ دے سکتا۔ اس وقت خدام ایک وائن سٹور پر کھڑا ہوا تھا اور کاؤنٹر کے عقب میں کھڑا ہوا آدمی اس کے لیے بوتل پیک کر رہا تھا۔
بوتل لے کر خدام اپنی کار تک آیا، بوتل ڈگی میں رکھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تنویر نے موٹر سائیکل پھر اس کے تعاقب میں لگا دی۔ اس بار اس کی گاڑی ایک ریستوران کے سامنے رکی تھی۔ وہاں اس نے ڈنر کھایا تھا۔ تنویر نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے خود بھی ڈنر کیا تھا۔ صبح سے بھاگ دوڑ کرتے کرتے وہ تھک گیا تھا۔ کھانے میں صرف ایک بند کباب نصیب ہو سکا تھا۔ خدام ڈنر لیتے ہی چل پڑا تھا۔ اس بار اس کی دوڑ ٹپ ٹاپ پر ختم ہوئی تھی۔ وہ ایک میز پر جا کر جم گیا اور تنویر نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اس وقت میک اپ میں تھا۔ خدام نے کافی کا آرڈر دیا تھا اور اب چاروں جانب اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے کسی کی تلاش میں ہو۔ جلد ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی نگاہیں ایک لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ نہیں، لڑکی نہیں، عورت۔ عمر 25 اور 28 کے درمیان تھی۔ بہت خوبصورت تھی مگر چہرے پر کرختگی تھی۔ وہ ایک دوسری عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوسری عورت اٹھ گئی اور وہ عورت خدام کی طرف چلی آئی۔ تنویر نے اپنے کان ان دونوں کی طرف لگا دیے۔ اس نے پوری قوت سماعت ان کی گفتگو سننے پر لگا دی۔ وہ خدام کے قریب ہی دوسری میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو ڈیئر، 10 منٹ لیٹ ہو گئے ہو، عورت نے قریب پہنچ کر کہا۔ مجبوری تھی، خدام نے شانے اچکا دیے۔ کیسی مجبوری؟ وہ لوگ یونی تک پہنچ گئے ہیں، پھر وہاں سے سیدھے میرے پاس آئے تھے۔ گویا تم ان کی نگاہوں میں آ چکے ہو۔ نہیں، ابھی تو وہ صرف تحقیقات ہی کر رہے ہیں، ضابطے کی کارروائی سمجھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگرانی کی جا رہی ہو۔ نہیں، میں نے اپنا اطمینان کر لیا ہے، نگرانی نہیں ہو رہی۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، عورت نے کہا۔ جوزفین ڈیئر، حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ پولیس بڑی سرگرمی سے تنظیم کے پیچھے لگ گئی ہے۔ ڈرتے ہو؟ میں نہیں ڈرتا، مگر بڑے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ 3 نمبر اسٹیشن ناکارہ ہو گیا ہے، وہاں سے مشین ہٹانی پڑی۔ مجھے علم ہے، عورت نے کہا۔ اپنے 4 ایجنٹوں کو ختم کرنا پڑا۔ اگر نہ کرتے تو ہم بھی نگاہوں میں آ جاتے۔ باس نے ان کو ختم کر کے اچھا کیا ہے، عورت نے کہا۔ آج جیلی کے کمار خانے میں بھی ہنگامہ ہو گیا ہے۔ یہ کب کی خبر ہے؟ ابھی کوئی 20 منٹ پہلے کی۔ خبر کس نے دی ہے؟ ہیڈ کوارٹر نے، عورت نے کہا۔ فی الحال تمام اسٹیشن بند کرنے کا حکم ملا ہے اور تم مجھے کہتی ہو کہ ڈرتے ہو، خدام بولا۔ اسٹیشن بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنظیم ان سے ڈرتی ہے۔ پھر کیوں بند کیے ہیں؟ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان سب حرکتوں کے پیچھے کون ہے، کس کا ذہن کام کر رہا ہے۔ ظاہر ہے پولیس ہی ہوگی، اور کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، پولیس نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ کوئی اور ایجنسی۔ تمہارا اشارہ X2 کی طرف تو نہیں ہے؟ شاید، عورت نے سر ہلا دیا۔ اگر X2 پیچھے لگ گیا ہے تو بات بگڑ سکتی ہے۔ یہ معاملہ اوپر والے جانے۔ ہاں، مگر مرنا تو ہم کو پڑے گا۔ تم جانتے ہو کہ تم یا میں کمپیوٹرائز نہیں ہیں، مگر کسی ریوالور کی گولی بھی ہمارا خاتمہ کر سکتی ہے، اور پولیس بھی۔ ہشت، عورت نے کہا۔ بزدل مت بنو، بات بزدلی کی نہیں، حالات کی ہے، خدام نے کہا۔ تنظیم کو ان دنوں خطرات نے گھیر رکھا ہے، اس لیے اسٹیشن بند کیے گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، عورت نے کہا۔ جیسے یہ علم ہوا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اسٹیشن دوبارہ کھل جائیں گے، اور کسٹمر اتنے دنوں کیا کریں گے؟ ان کا ڈبل کوٹا دیا جا رہا ہے، اور ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خرچ میں احتیاط برتیں، عورت نے کہا۔ دیکھو کیا رہتا ہے، خدام نے کہا، اور سگریٹ سلگا کر دھیرے دھیرے کش لینے لگا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور ماتھے پر پڑی ہوئی شکنیں ذہنی انتشار کی گماز تھیں۔ اس کی ساتھی عورت اسی کو گھور رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ خدام نے اس سے پوچھا۔ فی الحال کچھ نہیں، میں نے ابھی ڈنر کیا ہے۔ کافی؟ کہا نا کچھ نہیں، خدام کی ساتھی عورت نے کہا، اور کرسی کی پشت سے ٹک کر حال کا جائزہ لینے لگی۔ تنویر پر بھی اس کی اچڑتی ہوئی سی نظر پڑی تھی۔ تنویر نے اپنا چہرہ اس طرح سے رکھا تھا کہ اس کو دیکھ کر خدام یا جوزفین میں سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ ان کی جانب متوجہ ہے۔ کچھ دیر بعد خدام نے دوسری بار کافی طلب کی تھی۔ اس بار جوزفین نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ کافی بناتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، کافی پی کر ہم لوگ اٹھ جائیں گے۔ وہ کیوں؟ اسٹیشن 6 چلنا چاہیے۔ وہاں کیا ہے؟ خدام نے چونک کر پوچھا۔ مجھے خود اس کا علم نہیں ہے، جوزفین نے کافی کا کپ خدام کی طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ تمہاری آمد سے قبل ہی احکامات ملے ہیں، کوئی خاص بات ہوئی ہے تبھی اسٹیشن 6 کی طرف جانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور میرے خیال میں فی الحال ایسی کوئی اہم وجہ درپیش نہیں ہے۔ پتہ نہیں، جوزفین شانے اچکا کر بولی۔ احکامات جو ملے ہیں وہ میں نے بتا دیے، عمل تو کرنا ہی پڑے گا، خدام نے کہا، اور کافی کے گھونٹ بننے لگا۔ کافی ختم کر کے وہ دونوں اٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد تنویر بھی اٹھ گیا۔ تعاقب کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا۔
تنویر کا ذہن مسلسل اسٹیشن 6 کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ ان لوگوں کے زیر بحث کون سے اسٹیشن تھے، اور یہ کہ اسٹیشن سے ان کی مراد کیا ہے، کس طرف اشارہ ہے۔ دونوں آگے پیچھے شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہے تھے۔ اگر کار کی رفتار ہلکی نہ ہوتی تو تنویر موٹر سائیکل پر کبھی بھی ان کا تعاقب نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک بڑی عمارت کے عقبی حصے میں جا کر کار رک گئی اور جوزفین اور خدام اتر کر عمارت کے عقبی راستے سے اندر داخل ہو گئے۔ تنویر نے کافی دور موٹر سائیکل روکی تھی، پھر اس نے موٹر سائیکل ایک طرف چھپا کر کھڑی کی اور عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ عقبی دروازہ بند تھا، جبکہ خدام اور جوزفین جب اتر کر اندر گئے تھے تو وہ ہاتھ لگاتے ہی کھل گیا تھا۔ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی ان دونوں کا منتظر ہو اور ان کے ہاتھ لگاتے ہی اندر سے دروازہ کھول دیا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دروازے کا ہینڈل تھامے ہوئے تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے ہینڈل گھما دیا اور دروازے کے پٹ اندر کی طرف کھل گئے۔ اوہ، تو یہ بات تھی، اس نے سوچا۔ وہ دونوں اندر جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئے تھے اور شاید انہوں نے بھی ہینڈل گھما کر ہی دروازہ کھولا تھا۔ اس نے جیب میں ٹٹول کر ریوالور کی موجودگی محسوس کی، پھر اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اب وہ تاریکی میں کھڑا ہوا تھا اور اس کی داہنی طرف ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اندھیرے سے مانوس ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ ایک راہداری میں کھڑا ہوا ہے اور جس طرف روشنی نظر آ رہی تھی اسی طرف راہداری کا موڑ ہے۔ وہ اسی طرف بڑھنے لگا۔ ریوالور اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی وہ 2-3 قدم آگے بڑھا، اس کے عقب میں ایک تاریک کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی باہر نکل کر اس پر جھپٹا۔ دوسرے ہی لمحے تنویر کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہزاروں سورج چاند ستارے ایک ساتھ طلوع ہو گئے ہیں اور پھر بڑی تیزی سے ڈوبتے چلے گئے۔ وہ لڑکھڑایا اور فرش پر کٹے ہوئے شیطیر کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ ذہن تاریکی کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ تم کون ہو؟ بارٹینڈر سام کی طرح پھنکارا تھا۔ بڑے بھائی، اب نہیں آؤں گا، عمران گڑ گڑایا۔ اچانک ہی اس نے خود پر حماقت طاری کر لی تھی۔ میں پوچھتا ہوں تم کون ہو؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ چوری کرنے آیا تھا بڑے بھائی، عمران نے لکنت بھرے لہجے میں کہا، اور بارٹینڈر کی آنکھیں اس پر جم گئیں۔ اندر کیسے آئے تھے؟ دروازے سے، عمران نے اسی طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ غیر محسوس انداز میں بارٹینڈر کی طرف کھسک رہا تھا۔ کیوں آئے تھے؟ چوری کرنے۔ دیکھو، بارٹینڈر نے سرد لہجے میں کہا۔ دکھاؤ، عمران نے برجستہ کہا۔ شٹ اپ، وہ گرایا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو جو پوچھتا ہوں وہ بتا دو، ورنہ یاد رکھو قتل کر دوں گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ سچ کہہ رہا ہوں پیارے بھائی، میں چوری کرنے آیا تھا۔ پھر کچھ چرایا؟ بارٹینڈر کا لہجہ طنزیہ تھا۔ چرانے والا تھا کہ تم آ گئے۔ کیا چرانے والے تھے؟ تجوری سے دولت نکال لے جاتا۔ بابا جی کا مال ہے نا، لے جاتا۔ ہاں، بارٹینڈر نے گھبرا کر کہا۔ 2 دن سے بھوکا تھا، اس لیے چوری کرنے کا خیال دل میں آ گیا تھا، عمران نے اس طرح سے کہا جیسے خود پر قابو پا لیا ہو۔ چلو ادھر آؤ، وہ ریوالور ہلا کر گھرایا۔ کہاں؟ ادھر ریکوں سے باہر، جلدی کرو۔ میں مار تو نہیں ڈالو گے؟ عمران نے کہا، لہجہ خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں، پیار کروں گا پیارے۔ تو ریوالور نیچے کر لو۔ چلو، بارٹینڈر گھرایا اور عمران اس طرح اچھلا کہ عقب والی ریک سے جا ٹکرایا۔ کئی بوتلیں نیچے گر کر ٹوٹی تھیں، ایک عمران کے سر پر بھی لگی اور وہ اس طرح سے چکرانے لگا جیسے بڑے زور کی چوٹ لگی ہو۔ حالانکہ سر پر گرنے والی بوتل 4 انچ سے زیادہ بلندی سے نہیں گری تھی، اس وقت بارٹینڈر سے کافی نزدیک تھا۔ وہ چکراتا، لڑکھڑاتا اور ڈگمگاتا ہوا ایک طرف ہٹا، چند قدم بارٹینڈر کی طرف بڑھا، پھر اس طرح لڑکھڑا کر گرا جیسے بس اب بے ہوش ہوا چاہتا ہو۔ اضطراری طور پر بارٹینڈر چند قدم آگے بڑھا تاکہ اسے سنبھال سکے، بس اتنا موقع کافی تھا۔ عمران کا ایک ہاتھ بارٹینڈر کے ریوالور والے ہاتھ پر پڑا اور دوسرے ہاتھ نے اس کا جبڑا سہلا دیا۔ نتیجے کے طور پر بارٹینڈر لڑکھڑاتا ہوا سامنے والی ریکوں کی قطار سے ٹکرا گیا۔ بوتلیں کھنکھنا کر فرش پر گر کر ٹوٹنے لگیں۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ عمران کا جبڑا توڑ مکا اس کے بائیں چبڑے سے ٹکرایا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز شاید عمران نے بھی سنی ہوگی۔ بارٹینڈر کے منہ سے بڑی تیز چیخ نکلی تھی، پھر وہ لہرایا اور دھم سے نیچے ٹوٹی ہوئی بوتلوں پر گر پڑا۔ عمران اس پر جھکا ہی تھا کہ اسے بجلی کسی تیزی سے ایک طرف ہٹنا پڑا۔ ہٹتے ہٹتے بھی بارٹینڈر کی آدھی ٹوٹی پھینکی ہوئی بوتل اس کے اس ہاتھ پر لگی جس میں اس نے بارٹینڈر کا چھینا ہوا ریوالور پکڑا ہوا تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا، ساتھ ہی اس کی انگلیوں نے خون کی چپچپاہٹ بھی محسوس کی تھی۔ ٹوٹی ہوئی بوتل کے شیشے اس کی انگلی کاٹ گئے تھے۔ شکر تھا کہ زخم کاری نہیں تھا۔ وہ بارٹینڈر کی طرف مڑا۔
جو اس دوران اسے دھوکہ دینے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خود اس کے جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تم بچ نہیں سکو گے، بارٹینڈر نے ہونٹوں سے خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ بچ کر جاؤں گا بھی کہاں پیارے، عمران نے کہا۔ سوچ رہا ہوں کہ تم لوگ بہت زیادہ کماتے ہو، لہٰذا میں اس میں اپنا حصہ بھی لگا لوں۔ تمہاری لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ جیری کا کمار خانہ ہے، سمجھے؟ بارٹینڈر نے کہا۔ وہ اس انداز میں عمران کو گھور رہا تھا جیسے موقع کی طاق میں ہو۔ پھر اس نے عمران پر چھلانگ لگا دی تھی۔ عمران ایک طرف ہٹ گیا اور وہ سامنے والی ریکوں میں سے ایک کے سرے سے ٹکرایا۔ ٹھیک اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کوئی آہٹ سنائی دی تھی۔ پھر اس سے قبل کہ وہ مڑ سکتا، سر پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ کٹے ہوئے شتیر کی طرح فرش پر گر پڑا۔